السلام علیکم۔ ناولس لائبریری میں خوش آمدید۔ ہماری ناول کا نام ہے عشق تیرا، رائٹر عبیرہ حسن۔ وہ مومی سے مل کر اوپر اپنے بیڈ روم میں چلا آیا تھا۔ اس نے ابھی دروازہ کھولا ہی تھا کہ کچھ اڑتا ہوا آ کر اس کے سر پر لگا۔ اس نے حیرت سے اپنے سر سے ٹکرا کر نیچے گرتی چیز کو دیکھا تھا۔ وہ اسی کی ڈیوڈرنٹ کی بوتل تھی جو اسٹیل کی تھی۔ تبھی پھر اس کے اوپر کچھ پھینکا گیا۔ اس بار وہ تیزی سے پیچھے ہوا تھا اور ایک چھناکے کے ساتھ بوتل فرش پر گر کر چور چور ہو گئی۔ اس بار خالد نے حیرت سے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔ سامنے صفین بے حد الجھی بکھری حالت میں ڈریسنگ سے لگی فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کے ارد گرد ڈریسنگ پر رکھی ساری چیزیں بکھری پڑی تھی جنہیں اٹھا کر وہ خالد پر پھینک رہی تھی۔ خالد تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور اس دوران وہ ایک بار پھر اس کے اوپر ایک بوتل پھینک چکی تھی۔ صفین کیا ہوا؟ یہ ایسے کیوں بیٹھی ہے؟ کیا ہوا؟ آپ روئی ہے کیا؟ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ بتائیں مجھے کیا مسئلہ ہے؟ خالد نے صفین کے الجھے بکھرے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے کیا جو بری طرح بپھر کر اس کا ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ آپ ہے مسئلہ، آپ ہے سب سے بڑا مسئلہ میرا۔ نفرت ہونے لگی ہے مجھے خود سے خالد شاہ، نفرت ہونے لگی ہے کہ میں نے آپ سے محبت کی۔ آپ اس قابل ہی نہیں تھے، میری زندگی کو برباد کر ڈالا آپ نے۔ نہ جانے آپ کی ذات سے اور کتنے دکھ ملنے ہیں۔ آپ ایک کام کرے، مار ڈالے مجھے، ایک بار ہی مار ڈالے تاکہ سارا قصہ ختم ہو جائے۔ صفین عالم دیوانگی میں اس کے ہاتھ اپنے گلے پر رکھ کر دبانے لگی، جبکہ اسے مومی اور عنایہ نے بھی کافی تسلی دی تھی، سمجھایا تھا، اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا، مگر اس کے دل و دماغ میں جیسے اس کے قابو میں ہی نہیں رہے تھے۔ اسے غالب کے نام سے بھی نفرت ہو رہی تھی، جبکہ غالب صفین کے رویے پر ششدر سا رہ گیا۔ اس نے کھینچ کر اپنے ہاتھوں کو صفین کی گرفت سے نکالا تھا۔ صفین کیا پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیا کر رہی ہے؟ کیا ہوا ہے آخر؟ کیا ہوا ہے؟ خالد زبردستی اسے اٹھا کر بیڈ پر لے آیا جو ابھی بری طرح مزاحمت کر رہی تھی۔ بیٹھے یہاں اور بتائے کیا بات ہے۔ خالد نے اس کے آنسو صاف کرتے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ آپ کامیاب ہو گئے خالد شاہ، بالکل ٹھیک کہا تھا آپ نے کہ آپ ایسی سزا دیں گے جسے میں زندگی بھر یاد رکھوں گی، اور اپنا کہا آپ نے پورا کر دکھایا۔ چن کا سزا دی ہے آپ نے مجھے، اور میرے جیسی سبھی جذباتی لڑکیوں کا یہی حشر ہونا چاہیے جو آپ جیسوں کی ظاہری خوبصورتی سے دھوکہ کھا جاتی ہے۔ اس خوبصورت چہرے کے پیچھے کتنا مکروہ اور بدصورت روپ چھپا ہے یہ دیکھتی ہی نہیں، اور آپ جیسوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ میں بھی اپنی نادانی میں آپ کا شکار ہو چکی ہوں۔ آپ کے کیے گئے گناہ کا خمیازہ پہلے بھی میں نے بھگتا تھا اور اب بھی مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ نہ جانے کب تک بھگتنا پڑے گا۔ شرمندگی سے مر جانے کا دل کر رہا ہے میرا، یہ سوچ کر کہ میں آپ جیسے انسان کی اولاد کو جنم دینے والی ہوں۔ صفین کو نہ سمجھی سے دیکھتا خالد اس کی آخری بات پر ایک دم ساکت ہو گیا۔ مگر میں آپ کی اولاد کو جنم نہیں دوں گی، اس سے پہلے مار ڈالوں گی اسے، اور اگر اسے نہیں مار سکی تو خود کو مار ڈالوں گی۔ صفین کی بات پر ساکت بیٹھا خالد اچانک ہوش میں آیا۔ شٹ اپ صفین، جسٹ شٹ اپ۔ ایسا سوچا بھی نہ آپ نے تو آپ کا کیا حشر کروں گا میں، آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ نہ میں آپ کو مرنے دوں گا، نہ اپنے بچے کو مارنے دوں گا۔ مجھے دل بھر کر گالیاں دے، مار لے، مگر خود کو اور میرے بچے کو آپ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ سنا آپ نے؟ اسے جھنجھوڑ کر زور سے دھاڑا تھا، جو ہمیشہ کی طرح اس کا غصہ دیکھ کر بری طرح ڈر گئی۔ خالد رائحہ روم کے گیٹ پر کھڑی زور سے بولی۔ تبھی خالد بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا اور گہری سانس لیتا اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ رائحہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے روم میں چلی آئی۔ کیا طریقہ ہے یہ بیوی سے بات کرنے کا؟ انہوں نے گھور کر اسے دیکھتے ہوئے کڑی تیوروں سے پوچھا تھا۔ آئی ایم سوری مومی، مگر پلیز صفین کو سمجھائے، دیکھیں یہ کیا کہہ رہی ہے، مگر انہیں کہہ دے کہ ایک بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لے، اگر انہوں نے خود کو یا میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوئی بھی کوشش کی تو یاد رکھے کہ اس کے بعد میں وہ کروں گا جو انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ خالد نظریں نیچی کرتے ہوئے بولا تھا اور ساتھ ہی غصے سے سرخ پڑتی نظروں سے صفین کو دیکھتا روم سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ صفین اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے زور و شور سے رو رہی تھی۔ تبھی رائحہ تعصب سے نفی میں سر ہلاتی ایک گہری سانس کھینچ کر روتی ہوئی صفین کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ چاروں ایک دوسرے کے ساتھ سامنے خاموش بیٹھے تھے۔ بس آج فرق اتنا تھا کہ رکیم ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، اس کی جگہ روحان نے لے لی تھی۔ رکیم اپنی ٹریننگ کے لیے جا چکا تھا۔ ابھی وہ چاروں اپنی ایکسرسائز سے فری ہو کر بیٹھے تھے۔ تبھی فہیم نے خالد کے ضرورت سے زیادہ سنجیدہ سے چہرے کو دیکھ کر اس کے ذہن میں چل رہی الجھن پوچھی تھی، اور خالد کو بھی اپنا دل ہلکا کرنا تھا، اسی لیے اس نے انہیں صفین کی پریگنینسی اور اس کے ری ایکشن کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ صفین کا ری ایکشن اتنا شدید ہے کہ وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔
میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی؟ رات کو بھی میرے آنے سے پہلے وہ گیسٹ روم میں چلی گئی تھی۔ میں نے بھی کچھ نہیں کہا کہ وہ ڈسٹرب ہے ابھی، مگر ایسا کب تک چلے گا؟ میں کیسے سمجھاؤں انہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ غالب اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا۔ فہیم، تمہاری گن کہاں ہے؟ ذرا دو گے؟ مجھے کسی کو شوٹ کرنا ہے۔ عائشہ کی آواز پر وہاں بیٹھے ان چاروں نے حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا تھا، جو سینے پر دونوں ہاتھ باندھے ریلیکس سی کھڑی ان چاروں کو دیکھ رہی تھی۔ پاسٹ اسپیشل۔ وہ چاروں عائشہ کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ روحان اور غالب شرٹ لیس تھے۔ عائشہ کو دیکھتے ہی انہوں نے لپک کر اپنی شرٹس اٹھائی تھی، جبکہ عائشہ تو ریلیکس کھڑی صرف فہیم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ کیا کرے گی کنکا؟ عادی نے فہیم کے لبوں پر مچلتا ہوا سوال پوچھا تھا۔ مسز اشفاق کے کتے کو گولی ماروں گی۔ عائشہ کی بات پر فہیم نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تھا۔ مگر کیوں عائشہ؟ کیا کیا اس کتے نے؟ فہیم نے بھڑک کر کہا تھا۔ وہ کتا فہیم کا جانی دشمن تھا۔ وہ کتا پاگل ہو گیا۔ اس نے ابھی فاس کو کاٹنے کی کوشش کی اور وہ 200 kg کی مسز اشفاق کہتی ہے ان کا کتا بے قصور ہے، غلطی فاس کی ہے۔ عائشہ غصے سے بولی اور فہیم نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، جبکہ باقی چاروں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ واٹ؟ اس کتے کی اتنی ہمت میرے چیمپ کو کاٹنے کی کوشش کی؟ اس نے آج جنگل میں لے کر جا کر انکاؤنٹر کروں گا کمینے کا، اور اس کی موٹی مالکن کو دیکھ لوں گا۔ آپ چلے میرے ساتھ، دونوں مل کر اس کتے کا قتل کریں گے۔ فہیم عائشہ کو لے کر باہر نکلنے لگا۔ سنبھل کر، کہیں خون کے الزام میں اندر نہ ہو جانا فہیم۔ روحان نے پیچھے سے ہانک لگائی اور ساتھ ہی غالب، روحان، عادی تینوں ہنس پڑے تھے۔ تیزی سے بجتے الارم کو بند کر کے وہ فون ایک طرف ڈال کر کسل مندی سے اٹھ بیٹھی۔ 8:30 بج رہے تھے، یعنی ناشتے کے ٹیبل پر پہنچنے میں 1 گھنٹہ پڑا تھا۔ وہ اپنے بال جوڑے میں لپیٹتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے فون کو ان لاک کر کے دیکھا تھا۔ اس کی مسکراتی روشن تصویر فون اسکرین پر چمک رہی تھی۔ 1 ہفتہ ہوا ہے ابھی آپ کو گئے ہوئے، یہ ہفتہ بھی سال کے برابر لگ رہا ہے۔ 6 مہینے کیسے گزریں گے آپ کے بنا رکیم؟ دیکھیں نا، اب تو مجھے اکیلے سوتے بھی ڈر نہیں لگتا۔ آپ کا دیا ہوا اعتماد، آپ کی محبت، آپ کے پیار بھرے ساتھ کا احساس ہر وقت میرے آس پاس رہتا ہے۔ زر لب بولتے ہوئے اس نے رکیم کی پک کو اپنے ہونٹوں سے چھوا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر آدھے گھنٹے بعد وہ تیار ہو کر نیچے گئی تھی۔ السلام علیکم مما، ڈیڈ۔ اس نے ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے ریحان شاہ اور فاطمہ کو جھک کر سلام کیا تھا۔ جب ریحان شاہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دعا دی اور فاطمہ نے بھی اس کی پیشانی چومی۔ تمہارا دل تو لگ گیا نا یہاں بچے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ فاطمہ نے کچن کی طرف بڑھتی صنم کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ انہیں اپنی یہ بہو بہت پسند تھی، خاموش، طبع، معصوم سی، جس نے بنا کہے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے گھر میں کھانا فاطمہ، عائزہ یا حوری بناتی تھی۔ ریحان شاہ کو نوکروں کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں تھا، اسی لیے صنم ان کے بنا کہے ناشتہ کھانے کے وقت کچن میں چلی جاتی۔ بھلے ہی اسے کوکنگ نہیں آتی تھی، مگر چھوٹے چھوٹے بہت سے کام وہ دونوں جیٹھانیوں کے ساتھ مل کر لیتی تھی، اور اسے ضد کر کے فاطمہ سے کوکنگ سیکھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ کیسا مسئلہ ماما؟ میں تو بہت خوش ہوں، یہاں سب لوگ جس طرح مل جل کر ایک ساتھ ہیپی اینڈ سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، یہ سب مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے کبھی یہ ایکسپیرینس ہی نہیں کیا تھا۔ جوائنٹ فیملیز اتنی اچھی ہوتی ہے، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ میرے پاپا اور مما کی فیملیز بالکل مختصر ہے۔ پاپا اور ڈیڈ 2 بھائی ہیں، اور مما کا تو کوئی بہن بھائی ہے ہی نہیں، اسی لیے ہم بہنوں کے پاس مما، پاپا اور نانا نانی کے سوا اور کوئی دوسرا رشتہ ہی نہیں تھا۔ عائشہ تو پھر بھی 8 سال پاکستان میں اپنی نانی کے ساتھ رہی، مگر میں، سفین اور محروسہ تو بالکل اکیلے رہے، اسی لیے اتنے سارے لوگوں کا پیار پا کر ہم لوگ بہت خوش ہیں مما، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ اور دھیمی آواز میں بولتی صنم کی اس خوبصورت وضاحت پر ریحان شاہ اور فاطمہ جیسے نہال ہی ہو گئے تھے۔ سدا یوں ہی خوش رہو میری بچی، ہنستی مسکراتی رہو، تم نے دل خوش کر دیا میرا۔ فاطمہ نے فرد مسرت سے اسے اپنے گلے لگا کر پیار کیا۔ کیا بات ہے بھائی، یہاں تو بڑی محبتیں چل رہی ہے۔ عائزہ چڑیل، دیکھو تمہاری ساس تمہارے خلاف صنم کے ساتھ بیٹھ کر پلاننگ کر رہی ہے۔ راہم تیار ہو کر ناشتے کے ٹیبل پر آ گیا تھا، اور اس نے فاطمہ کے گلے لگی صنم کو دیکھ کر زور سے عائزہ کو آواز دی تھی، جس پر ریحان شاہ اور فاطمہ نے اسے گھور کر دیکھا، اور صنم جو اس کے شرارتی نیچر کو نہیں جانتی تھی بری طرح پریشان ہو گئی۔ نہیں بھائی، میں تو مما سے بس نارمل بات کر رہی تھی، کوئی پلاننگ نہیں کر رہی تھی، صنم پریشان سی بولی تھی۔ تبھی عائزہ کچن سے ناشتے کا سامان لا کر ٹیبل پر رکھنے لگی۔ کیوں آوازیں دے رہے تھے؟ دیکھو راہم، مجھے یہ چڑیل کرنا چھوڑ دو، ورنہ کسی دن تمہارا خون پی جاؤں گی میں، چڑیلوں کی طرح۔ اور راہم کو وارننگ دیتی ہوئی بولی، وہ سب چھوڑو، صنم مما سے تمہاری برائیاں کر رہی تھی، اور مما بھی ساتھ دے رہی تھی اس کا، دونوں پلاننگ کر رہی تھی تمہارے خلاف۔ راہم نے عائزہ کی طرف جھک کر ہمدردی سے کہا، جو اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ تو تمہارے پیٹ میں اتنے درد کیوں اٹھ رہے؟ زیادہ ہمدرد نہ بنو، میرے فافا کٹنے کہیں گے، اور مما میری برائی کر ہی نہیں سکتی۔ یہ بات تم جلتے توے پر بیٹھ کر بھی کہو گے تب بھی نہ مانوں۔
اور صنم بھی ایسی نہیں ہے، بہت اچھی طرح جان گئی ہوں اسے میں۔ تو تم آرام سے بیٹھ کر اپنی پلاننگ کے فیل ہونے کا افسوس کرو۔ عائشہ راہم کو گھورتی ہوئی دوبارہ کچن میں چلی گئی، جبکہ پیچھے راہم منہ بناتا رہ گیا، جبکہ فاطمہ اب بھی ہنوس اسے گھور رہی تھی اور صنم حیران پریشان سی بیٹھی راہم کو دیکھے جا رہی تھی۔ نہ حیرت کرو پتر، میرے اس کمینے بیٹے میں لڑاکا عورتوں والی ساری خصوصیات پائی جاتی ہے، ہرافہ ساسوں اور سوتنوں والی حرکتیں اس میں، اس لیے عائشہ کو میں نے پوری پرمیشن دے دی ہے کہ وہ اس کی لگامیں کھینچ کر رکھا کرے۔ روز اپنی بیوی سے شاندار بے عزتی کروا کر جاتا ہے آفس، ابھی جو تم نے دیکھا وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بہت دن سے شریفوں کی طرح رہ رہا تھا نا زبان بند کر کے، تو اس سے میرے بچے کی طبیعت بگڑ گئی تھی، مگر ابھی عائشہ ڈوز دے گئی ہے، فکر مت کرو تم، اب یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بے قابو ہوتی زبان بھی قابو میں رہے گی، ریحان شاہ نے بظاہر سنجیدگی سے کہا، مگر ان کی آنکھوں میں مچلتی شرارت نے صنم سمیت وہاں بیٹھے سب لوگوں کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ روشان اور روحان بھی ابھی آ کر بیٹھے تھے اور انہوں نے راہم کی شان میں قصیدہ پڑھتے باپ کی بات بھی سن لی تھی اور سمجھ گئے تھے کہ راہم نے پھر کچھ کر ڈالا ہے۔ آپ بھی کہاں چونکتے ہیں، مجھے ڈوز دینے میں مل جاتے ہیں اس چڑیل کے ساتھ۔ راہم کا منہ پوری طرح پھول گیا تھا اور سب جانتے تھے کہ وہ غصے میں بہت کھاتا تھا اور کھاتا جاتا تھا۔ اب بھی اس نے پراٹھوں کی پوری پلیٹ صاف کر ڈالی تھی۔ سب کھا گئے؟ راہم کم سے کم روشان اور روحان اور اپنے ڈیڈ کو تو دے دیتے۔ فاطمہ تعصب سے بولی، پلیز ماما، میں تازہ تازہ بے عزت ہو کر بیٹھا ہوں، مجھے مت ٹوکے، ورنہ ان پراٹھوں کی جگہ عائشہ چڑیل پر غصہ نکالنا ہے میرا۔ آج ظالم ہسبینڈ بن کر دھلائی نہ کر دوں اس کی، اسی بات سے ڈر رہا ہوں بس۔ راہم کھاتے کھاتے پھولے منہ سے بولا، چپ چاپ کھاتا ہے کہ اتارو چپل؟ ریحان شاہ بھڑک کر بولے تھے، جبکہ روحان اور روشان نے غصے سے راہم کو گھورا تھا اور صنم منہ پر ہاتھ رکھے ہنستی چلی گئی۔ فہیم، تم اپنا فون اوپر بھول آئے تھے، یہ لو۔ عائشہ نے ناشتہ کرتے فہیم کا فون اس کے ہاتھ میں لا تھمایا۔ اس وقت زینب بھی فہیم کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھی۔ او تھینکس عائشہ، اوکے مما جان، میں چلتا ہوں اب، اپنا خیال رکھیے گا، اور عائشہ آپ بھی، سی یو سون۔ فہیم ہاتھ ہلا کر مسکراتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جاتے عائشہ کچن میں چلی گئی تھی اور پھر ماہنور بھابھی کو کچن میں مصروف دیکھ کر ان کے ساتھ کاموں میں ہیلپ کروانے لگی۔ پھر لنچ کے بعد وہ اپنے روم میں آ کر لیٹی تھی کہ تبھی دروازہ نوک کر کے زینب اس کے روم میں چلی آئی۔ عائشہ بیٹے، آرام کر رہی ہو؟ لگتا ہے میں نے ڈسٹرب کر دیا۔ عائشہ کو لیٹے دیکھ کر زینب مسکرا کر بولی، جو انہیں دیکھ کر جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ ارے نہیں ماما جان، ڈسٹربنس کیسی، میں تو بس یوں ہی لیٹ گئی تھی، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھے نا پلیز۔ عائشہ نے زینب کو بیڈ پر ہی بٹھا لیا اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ماما، کیا سوچ رہی ہے آپ؟ عائشہ زینب کے ہاتھ تھام کر بولی، عائشہ تم مجھے کیا سمجھتی ہو، ماں یا صرف ساس؟ زینب دھیرے سے مسکراتے ہوئے عائشہ سے مخاطب ہوئی، جس پر وہ حیران رہ گئی۔ ماما جان، میں آپ کو ماں پہلے سمجھتی ہوں، ساس والی فیلنگ تو آتی ہی نہیں آپ کو دیکھ کر۔ اتنی سویٹ سی ہے آپ کہ آپ کے ساتھ مجھے غیرت کا احساس ہوتا ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے میں اپنی خالہ ماما کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ عائشہ نے وہ بتایا جو وہ ان کے لیے محسوس کرتی تھی۔ تو پھر اگر میں تمہیں فہم کی نہیں بلکہ تمہاری ماں بن کر کچھ سمجھاؤں تو کیا تم میری بات مانو گی میرے بچے؟ زینب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ جی بالکل مانوں گی، آپ بے جھجک کہے جو کہنا ہے، آپ کو میں نے ماما کہا ہی نہیں، دل سے مانا ہے ماما جان۔ عائشہ نے خلوص سے دل سے کہا، بہت شکریہ میری جان، آج میں تم سے تمہارے اور فہم کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں بیٹا۔ جو کچھ میں نے نوٹ کیا ہے وہ ہو سکتا ہے غلط ہو، مگر مجھے لگتا ہے کہ تم فہم کے ساتھ خوش نہیں ہو۔ زینب نے عائشہ کی حیران آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تم سوچ رہی ہوگی کہ مجھے کیسے پتا چلا؟ تو بیٹا ایک دنیا دیکھی ہے میں نے، تمہارے اور اس کے بیچ کی کشیدگی سمجھ تو میں اسی دن گئی تھی جب پہلی بار میں نے تمہیں فہم کو مخاطب کرتے دیکھا تھا۔ تمہارا طرز تخاطب پہلے دن ہی مجھے عجیب لگا، کیونکہ ہمارے یہاں شوہر کو تم نہیں کہتے، بلکہ میں نے حالہ کو بھی زوہب بھائی کو تم کہتے نہیں سنا، اسی لیے میں تمہارے تذیق بھرے لہجے سے سمجھ گئی تھی، مگر تب میں خاموش ہو گئی تھی۔ پھر گزرتے وقت کے ساتھ تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک بہت پیاری بیٹی ہو۔ جس طرح سے تم نے خود کو ایک نئی فیملی میں ایڈجسٹ کیا ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ تم سے پہلی بار جب میں ملی تھی تو تمہارا پہلا تاثر مجھ پر پڑا تھا، صاف کو سنجیدہ اور ریزرو سی مگر سمجھدار لڑکی، جو حق بات کہنے میں کسی کے آگے نہیں چوکتی۔ پھر تم شادی کر کے جب گھر آئی تو تمہاری دوسری اچھائیاں کھل کر سامنے آئی کہ تم دل کی بہت صاف اور کھری بھی ہو۔ تم نے مجھے اور فرمان کو ماں باپ کا درجہ دیا تو فہد فرحان کو بڑے بھائی کا اور ماہنور حبیبہ کو بھی بڑی بہنیں سمجھ کر عزت دی۔ جب سے حبیبہ کی ڈیلیوری ہوئی ہے، یعنی پچھلے 15-20 دنوں سے، میں بالکل گھر سے لاپرواہی ہو گئی تھی۔ ایسے میں میرے پیچھے تم نے جس طرح ماہنور کے ساتھ مل کر پورے گھر کو احسن طریقے سے سنبھالا ہے، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری بیٹی کی ڈھیر ساری کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ وہ بہت سمجھدار ہے۔
عائشہ میرے بچے، تم نے ہر رشتے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ سب کے دل میں اپنی پیاری عادتوں سے گھر کر لیا ہے، تو فہم نے آخر ایسا کیا کیا ہے جس سے تم اس کو شوہر والی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہو؟ دھیرے دھیرے بولتی زینب نے اچانک پوچھا تھا۔ ان کی تجربے کار نظروں نے عائشہ فہم کے تعلق کی نوعیت کو سمجھ لیا تھا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ موقع ملتے ہی وہ عائشہ سے اس بارے میں بات کرے گی، اور آج انہوں نے عائشہ سے بات کرنے کی ٹھان لی تھی، جبکہ ان کی باتیں خاموشی سے سنتی عائشہ نے اس آخری بات پر ان سے نظریں چرا لی تھی۔ ماما جان، عائشہ نے جھجک کر چپ ہو گئی۔ عائشہ میرے بچے، مجھے تم اس وقت فہم کی ماں مت سمجھو، تم مجھے حالہ سمجھ کر اپنا مسئلہ بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ زینب نے عائشہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خلوص سے کہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں تحریر، سچائی کو دیکھ کر عائشہ نے ان سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے انہیں سب کچھ بتاتی چلی گئی، جسے وہ نہایت غور سے سن رہی تھی، اور عائشہ کی بات ختم ہوتے ہی وہ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ اب آپ بتائیں ماما جان، میں فہم کو کیسے معاف کر دوں؟ اس نے مجھے اتنی تکلیف دی، اب میں کیسے اس کی محبت پر بھروسہ کروں؟ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور جب تک میں اس کو معاف نہیں کرتی وہ مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کرے گا۔ عائشہ جھجکتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے سے زینب سمجھ گئی تھی کہ وہ اس وقت الجھن کا شکار ہے۔ وہ فہم کے رویے کو دیکھ کر اسے معاف تو کرنا چاہتی ہے، مگر شادی سے پہلے والے اس سلوک کو بھی بھلا نہیں پا رہی۔ عائشہ، مجھے فہم سے یہ امید نہیں تھی، اس نے شرمندہ کر کے رکھ دیا میری تربیت کو، شاید مجھ سے ہی کہیں کوتاہی ہو گئی تھی جو وہ تمہارے ساتھ یہ سب کر گیا، لیکن یہاں میں فہم کی ماں نہیں، تمہاری ماں بن کر فیصلہ کروں گی، وہ فیصلہ جو تمہارے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کر آئے۔ وہ واقعی خود کو عائشہ کی ماں سمجھ کر سمجھانا چاہتی تھی۔ عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ قیامت والے دن سب سے پہلے تولا جانے والا عمل کیا ہے؟ زینب کے سوال پر عائشہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے تولا جانے والا عمل ہے شوہر کا بیوی کے ساتھ سلوک، اور بیوی کا شوہر کے ساتھ سلوک، زینب مسکرا کر بولی تھی، جبکہ ان کی بات سن کر عائشہ سن سی بیٹھی رہ گئی۔ اتنا کہہ کر زینب خاموش ہو گئی۔ جو بات وہ اب عائشہ سے کرنے جا رہی تھی، انہیں نہیں پتا تھا کہ سب سن کر عائشہ ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے یا اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی عائشہ کو سب بتانے کا۔ میں تم سے کسی اور کا نہیں کہتی، میں اپنی مثال تمہارے سامنے رکھتی ہوں۔ میں بچپن سے ریحان بھائی سے انگیج تھی، میرے دل و دماغ میں ان کے سوا کسی دوسرے کا دور دور تک خیال نہیں تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا، قسمت سے کوئی نہیں لڑ سکتا، تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ریحان بھائی نے فاطمہ بھابی کو پسند کر لیا اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ میں بالکل ٹوٹ گئی تھی اسی وقت، مگر میں نے صبر کیا اور سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ کر اس کی رضا میں راضی ہو گئی، اور شاید اللہ کو یہی بات اتنی پسند آئی کہ فرمان میری زندگی میں چلے آئے۔ انہیں شہریار بھائی نے میرے لیے چنا، پھر بھائی جان اور بابا کو بھی انہوں نے ہی راضی کیا۔ میں اس شادی کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں تھی عائشہ، مگر مجھے چپ ہو کر اس فیصلے کو ماننا پڑا اپنے بھائی کی خاطر، جو میری وجہ سے اپنے بچپن کے دوست ریحان بھائی سے دور ہو چکے تھے۔ مجھے ماننا پڑا رائحہ بھابی کے لیے، جو شوہر اور بھائی کے بیچ کی سرد جنگ میں خود بری طرح سے پس رہی تھی۔ مجھے ماننا پڑا عائشہ فاطمہ بھابی کے لیے، جو اس معاملے میں بالکل بے قصور تھی اور ریحان بھائی کی پسند تھی۔ یہ ان کا گناہ نہیں تھا، لیکن ریحان بھائی میری وجہ سے ان کے ساتھ کھل کر زندگی نہیں گزار پا رہے تھے۔ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے فرمان کا ہاتھ تھام لیا اور سب اپنے رب کی رضا پر چھوڑ کر ان سے شادی کر کے اس گھر میں چلی آئی، اور وقت نے ثابت کر دیا عائشہ کہ میرا فیصلہ درست تھا۔ فرمان نے مجھے اتنی خوشیاں دی کہ میرا دامن تنگ پڑ گیا۔ انہوں نے مجھے محبت ہی نہیں دی، محبت کے ساتھ عزت دی، مان دیا، مجھ سے زیادہ سمجھا، میرے جذبوں کو سمجھا، میری قدر کی، اتنا چاہا، اتنا سراہا کہ میں خود پر نازا ہو گئی، اور یہی میرے لیے میرے رب کا انعام تھا۔ میں نے اس ذات باری پر بھروسہ کیا، وقتی طور پر ناپسندیدہ چیز کو بھی میں نے اس کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا، تو اس نے اپنی رحمت اور کرم کے در مجھے گنہگار خاصکار کے اوپر کھول دیے۔ ہم بندے بہت بے صبر ہوتے ہیں، ہم ذرا سی بھی خلاف طبع بات پر بوکھلا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سب کچھ بھول کر اس رب سے شکوے شکایت پر اتر آتے ہیں، اس کی ناشکری کرتے ہیں، اس کی مصلحتوں کو، اس کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے، اور بالآخر اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں، مگر وہ پاک ذات پھر بھی ہمیں نہیں بھولتا۔ وہ ہمیں چن کر وہ عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ میرے نصیب میں میرے رب نے فرمان جیسا بہترین شخص لکھا تھا، جنہوں نے مجھے اتنا کچھ دیا کہ میں آج خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھتی ہوں۔ فرمان سے شادی کر کے مجھے احساس ہوا کہ وہ میرے لیے ریحان بھائی سے کتنے بہتر تھے۔ ریحان بھائی کبھی بھی مجھے فرمان جیسی عزت، محبت، ان کے جیسا مان دے ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے اللہ نے مجھے ریحان بھائی کے بجائے ان کے سے بہتر شخص عطا کیا۔ اسی طرح میرے بچے،
تم بھی اللہ کی رضا پر راضی ہو کر فہیم کا بڑا ہوا ہاتھ قبول کر لو۔ جو کچھ شادی سے پہلے فہیم نے تمہارے ساتھ کیا وہ ایک نامحرم لڑکے کے بے لگام جذبات اور خواہشات تھی جن کی زد میں تم آئی اور تمہیں کافی کچھ جھیلنا پڑا، مگر اب جو تم اس کے ساتھ کر رہی ہو وہ عمل جائز نہیں ہے۔ تم اب بھی اسے فہیم سمجھ کر اس کو معاف نہیں کر پا رہی، مگر وہ اب صرف فہیم نہیں تمہارا شوہر بھی ہے عائشہ۔ تم ایک لاؤبالی لڑکے کے کیے کی سزا اپنے شوہر کو دے رہی ہو، یہ بات تمہیں اللہ کی نظر میں معتوب ٹھہرا رہی ہے۔ کوئی بیوی اگر شوہر کو ناراض کر کے سوتی ہے تو فرشتے اس پر رات بھر لعنت بھیجتے ہیں، اس کی نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے نہ ہی نیکی، جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے۔ اور تم لوگوں کی شادی کو تو 1 مہینہ ہو چکا ہے، بھلے ہی فہیم نے تمہیں پریشان کیا، تمہیں دکھ پہنچایا، اگر وہ تمہاری طرف بڑھنا چاہتا ہے تو اسے معاف کر دو عائشہ، وہ تمہارا شوہر ہے، اب تم اس کی بیوی ہو، اس کی عزت کرو۔ وہ اب چاہ کر بھی تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنے کیے پر نادم ہے۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اسے اللہ کی خوشنودی اس کی رضا کے لیے معاف کر دو اور راضی ہو جاؤ اپنے رب کی رضا پر۔ اس نے فہیم کو تمہارا نصیب بنایا ہے، اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے جتنا کچھ تم سے چھینا ہے وہ تمہیں اس سے بڑھ کر واپس دینا چاہتا ہے، اس لیے خوشی خوشی اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو بچے۔ تمہیں میں اس نالائق کے ساتھ خوش باش ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتی ہوں عائشہ، کیونکہ تم حبیبہ ماہنور میری بیٹیاں ہو، اور کسی بیٹے کی ماں تب تک خوش نہیں رہ سکتی جب تک اس کی بیٹی خوش نہ ہو۔ جب بیٹیاں اپنی زندگی میں ہنستی مسکراتی خوش باش رہتی ہے تو ماؤں کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ زینب اپنی طویل بات ختم کر کے عائشہ کی پیشانی چوم کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے کچھ دیر عائشہ کو اکیلا چھوڑنا ہی بہتر سمجھا تھا، جس پر زینب کی باتوں سے سوچوں کے نئے در واہ ہوئے تھے۔ صفین میری جان اب تک خفا ہے مجھ سے۔ آج پھر صفین گیسٹ روم میں سونے گئی تھی۔ گھر پر سب کو صفین کی پریگنینسی کا پتہ چل چکا تھا اور صفین اسی شرمندگی کی وجہ سے سارا دن اپنے روم سے باہر نہیں نکلی تھی۔ دلبر اسے کھانا بھی روم میں ہی پہنچا آیا تھا اور پھر رات کو حالب کے روم میں آنے سے پہلے وہ گیسٹ روم میں چلی آئی تھی، پر کچھ ہی دیر بعد حالب اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں چلا آیا تھا۔ کیوں آئے ہوئے آپ یہاں؟ چلے جائیں یہاں سے، میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ صفین گھٹنوں میں سر دیے اب بھی بیٹھی رو رہی تھی جب حالب اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتا ہوا اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ اوکے، مت دیکھیں میری شکل، مگر میری وجہ سے خود کو کیوں تکلیف دے رہی ہے؟ اس طرح رونے سے کیا ہوگا بتائیں مجھے؟ حالب نے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے پوچھا۔ میں یہ بچہ نہیں چاہتی حالب، صفین اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، جس پر حالب نے بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیا۔ اوکے، آپ کی بات مان لیتا ہوں میں، مگر بس ایک سوال کا جواب دیتے مجھے، آپ اس بچے کو کیوں مارنا چاہتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ میری اولاد ہے، لیکن کیا آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں؟ میرے گناہ کی سزا آپ ہماری اولاد کو کیوں دینا چاہتی ہے صفین؟ میں نے آپ کے ساتھ غلط کر کے آپ کے نزدیک گناہ کیا ہے نا، مگر آپ ناحق اپنی اولاد کو اپنی ہاتھوں سے مار کر کیوں گنہگار بن رہی ہے؟ بتائیں مجھے، حالب نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ مجھے شرم آتی ہے سب کا سامنا کرتے ہوئے، ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا۔ اور صفین کی بات کو حالب نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بیچ میں ہی روک دیا۔ صفین ادھر دیکھیں میری طرف، آخر کس بات کی شرم آتی ہے آپ کو؟ میری آپ سے شادی ہو چکی ہے، یہ بات سب جانتے ہیں، اور میں نے جو کچھ کیا وہ شادی کے بعد کیا تھا۔ کیوں نہیں مان لیتی یہ بات آپ؟ ہماری شادی ہو چکی ہے، ہمارا رشتہ جائز تھا، پھر کس بات کی الجھن ہے آپ کے ذہن میں؟ بتائے صفین، کیوں دہراتی ہے آپ وہی بات بار بار؟ حالب خاموشی سے خود کو تکتی صفین سے بولا تھا، مت کرے صفین، پلیز مت کرے یہ گناہ۔ میں اپنی زندگی میں بہت ساری غلطیاں کر چکا ہوں جن پر آج پچھتا رہا ہوں، اب آپ بھی میری طرح ایسی ناقابل تلافی غلطیاں مت کرے جن پر آپ کو بھی بعد میں میری طرح پچھتانا پڑے، کیونکہ یہ پچھتاوے پھر جینے نہیں دیتے۔ حالب کا لہجہ آج بہت شکستہ اور تھکا ہوا تھا۔ صفین نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، آج ان آنکھوں میں وہی نرم گرم سا تاثر پھیلا ہوا تھا جو صفین نے بہت وقت بعد دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں، مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے، صفین نے حالب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا شرط؟ حالب نے پوچھا۔ آپ کو خود کو میرے لیے بدلنا پڑے گا حالب، اس پورے عرصے میں اپنے ہر عمل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، آپ وہی کریں گے جو میں چاہوں گی۔ جس میں سر فہرست یہ غصہ ہے، اسے چھوڑنا پڑے گا آپ کو ہمیشہ کے لیے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ صفین نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ حالب اس کی شرط پر اندر تک مطمئن ہوتا مسکرا دیا تھا۔ کل سے اس کے کشیدہ اعصاب اب نارمل ہو گئے تھے۔ نہیں، میں آپ کو خود سے دور تو جانے نہیں دوں گا، آئندہ ایسا مت کہے گا۔ اب وعدہ کرتا ہوں آپ سے، اب نو چیخنا چلانا، نو غصہ، جو آپ کہے گی وہی کروں گا، آپ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ آپ کی سب باتیں مانوں گا۔ حالب نے شرارت سے صفین کی ناک کھینچ لی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ چلتے پھرتے نظر آئے، میں آج یہیں سوں گی۔
सफ़ीन ने हालिब को बाहर का रास्ता दिखाया। नो वे, अकेले तो आपको कभी नहीं रहने दूंगा। बाकी सब बातें मानूंगा मगर अपने रूम में चलकर, यूं दूर रहकर नहीं। और आपको प्यार के मुजाहरे भी तो दिखाने हैं अभी। कहते के साथ ही हालिब ने सफ़ीन को गोद में उठाया और बाहर की तरफ चल दिया, जबकि सफ़ीन गुस्से से घूरती रह गई कि कुछ कहना बेकार था। वो अपनी फितरत से मजबूर था। और जिस वक्त अपने रूम में दाखिल हुआ, आयशा सोने के लिए लेट गई थी। वो भी सीधा अपने बेड पर चला आया और ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही कि आज उसके बेड पर कंफर्टर का वो बॉर्डर नदारित था। उसने हैरत से अपनी पूरी आंखें खोलकर कंफर्टर में छुपी आयशा को देखा। आज लगता है बॉर्डर लगाना भूल गई मेरी शेरनी, चलो मैं लगा देता हूँ। फिर अलमारी से दूसरा कंफर्टर निकाल लाया और उसने बेड पर अपने और आयशा के बीच बॉर्डर बना लिया और आराम से लेट गया था। अभी उसे आंखें बंद करके लेटे कुछ ही देर हुई थी कि आयशा का हाथ जोर से उसके सीने पर पड़ा। फहीम ने पर्स से आंखें खोली और आयशा का हाथ पकड़कर पीछे करने को उठाया था कि तभी उसकी नज़र आयशा के हाथ में मौजूद जगमगाते कंगन पर पड़ी और उसकी आंखें हैरत से फट पड़ने के करीब हो गई। उसने गर्दन मोड़कर बेयकीनी से आयशा को देखा था और जल्दी से उसके मुंह से कंफर्टर हटाया। अंदर छुपी आयशा उसे देखते ही मुस्कुरा रही थी। आयशा, आपने मुझे माफ़ कर दिया? फहीम ने हैरत से पूछा था। तभी आयशा ने एक ज़ोरदार घुटना फहीम के पेट में मारा, जिस पर वो कराहता हुआ पीछे हुआ। अब होश आया आपको फहीम? आयशा ने अब फहीम को दूसरा झटका दिया। आयशा मेरी जान, क्या इरादा है? आप मुझे इतने झटके दे रही है? इस तरह शौक पर शौक देकर हार्ट फेल ना करवा दीजिएगा मेरा। मुझे इतनी इज्जत दे रही है आप, कहाँ आपने मुझे, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? फहीम ने मुस्कुराती हुई आयशा को देखा। आई एम सॉरी फहीम, अपनी सारी गलतियों के लिए। आयशा ने फहीम की नाक खींच कर कहा। आयशा मेरी जान प्लीज़ मुझसे सॉरी मत बोले, गलती मेरी है। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए कि मैंने आपको बहुत तंग किया। फहीम ने जवाबन आयशा की नाक शरारत से खींच डाली और उसे अपने पास खींच लिया। आयशा मेरी जान, अब तो नहीं मारेगी ना? फहीम ने आंखें सुकेड़ कर आयशा को देखा था, जिस पर मुस्कुराती रफ़ी में सर हिलाने लगी। यानी अब ये बंदा रोमांटिक हो सकता है, इजाज़त है ना? फहीम ने आयशा के गाल को चूमते हुए कहा, जिसने शर्मा कर उसके सीने में मुँह छुपा लिया। आई लव यू मेरी शेरनी, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। फहीम ने आयशा के कान में सरगोशी की थी और उसे अपनी बाहों के सार में कैद करके उस पर अपनी मोहब्बत की शिद्दत आश्कार करने लगा था। फिर वक्त जैसे तेज़ी से दौड़ता चला गया। उनकी शादी को 6 महीने हो चुके थे। सफ़ीन ने हालात को एक्सेप्ट कर लिया था और हालिब ने अपना वादा निभाते हुए सफ़ीन को हकीकतन अपनी पलकों पर बिठा लिया, लेकिन वो अपनी फितरत से मजबूर था। इसीलिए सफ़ीन पर धौंस जमाना और उसे अपने साथ बांध कर रखने की आदत को नहीं छोड़ पाया। वो सफ़ीन को अपने अलावा किसी के नज़दीक नहीं देख पाता था, अब चाहे उसमें उसकी लाडली आशा भी क्यों ना हो। सनम अब तक रकीम का इंतज़ार कर रही थी, जो अपनी ट्रेनिंग से वापस नहीं लौटा था। उससे बस वीडियो कॉल्स पर ही उसकी बात होती थी, मगर ये जॉब रकीम का जुनून थी और वो रकीम के शौक़ की राह में हायल नहीं होना चाहती थी। इसीलिए दिल पर जबर किए उसका इंतज़ार करने पर मजबूर थी। हाँ, इन गुजरते दिनों में इतना हुआ था कि सनम और रूहान के बीच थोड़ी बहुत बेतकल्लुफ़ी पैदा हो गई थी। आज सनम रूहान से आराम से बात कर लेती थी और आयशा की ज़िंदगी तो जैसे इन गुजरते दिनों में खुशियों का गहवारा बन चुकी थी। ज़ैनब ने ठीक कहा था कि अल्लाह हर इंसान को वही अता करता है जो उसके लिए बेहतरीन होता है, और फ़हीम यकीनन उसके लिए बेहतरीन हमसफ़र था। उससे इतनी मोहब्बत करता था कि आयशा, जिसे हमेशा अपनी किस्मत से शिकायत रहती थी, और फ़हीम को पाकर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकती थी। ज़िंदगी तो महरूसा की भी अच्छी चल रही थी। आदि की मोहब्बत कदम कदम पर उसके साथ थी, मगर महविश अनीका और अब जरविश भी आदि के पीछे महरूसा को टॉर्चर करने से नहीं चौंकती थी। और फिर उनकी शादी के 6 महीने बाद सनान की आमद के साथ ही महरूसा की ज़िंदगी में वो तूफ़ान भी आया था, जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी को दरहम भरहम कर दिया था। वो सुबह 8 बजे का अलार्म लगाकर सोई थी, मगर अलार्म ने धोखा दे दिया और उसकी हमेशा वाली पक्की नींद ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा धड़धड़ाने की आवाज़ पर वो हड़बड़ा कर उठी और जल्दी से उठकर गिरते पड़ते दरवाज़ा खोला। सुबह हो गई नवाबजादी, उठ जाओ, जाना नहीं है क्या हॉस्पिटल? दरवाजे के बीचों बीच अम्मी जान यानी साइमा बेगम को खड़ा देखकर उसने सटपटा कर क्लॉक पर नज़र डाली। ओह MG, अम्मी जान देर हो गई, 8:30 हो गए मुझे, यही आप ही ने 9 बजे बुलाया था। वो अपने पैरों में पड़े ब्लैंकेट से उलझती हुई तेज़ी से भागी थी। ब्लैंकेट खुद पर उड़े हुए ही वो दरवाज़ा खोलने आई थी, मगर जल्दी जल्दी गेट खोलते हुए ब्लैंकेट ज़मीन बोस हो गया था और भागने की सूरत में बैलेंस आउट होते ही वो धड़ाम से सिजदा रेस हो गई। उफ मरियम कमबख्त, कोई तो काम ढंग का कर लिया कर कभी। हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहती है और काम बिगाड़ती रहती है।
نہ جانے کس بات کی جلدی ہے اس لڑکی کو۔ سائمہ بیگم جو اب تک دروازے میں کھڑی تھی، مریم کی پھرتیوں پر کام بگڑتے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح بڑبڑاتی مڑ کر چلی گئی اور مریم بھی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور گھور کر ایک نظر بلینکٹ پر ڈالی۔ یہی بدتمیز اسے گرانے کا ذمہ دار تھا، اسی لیے اس نے بلینکٹ کو بیڈ پر پھینک کر زور زور سے لاتے مکے مار کر اس کی پٹائی کی تھی۔ باقی رات کو نپٹوں گی تم سے بدتمیز، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ناک چڑھا کر بلینکٹ سے بولتی ہوئی وہ جلدی سے باتھ روم کی طرف بھاگی تھی۔ مریم کی فیملی ایک ہفتے پہلے ہی پنڈی سے لاہور شفٹ ہوئی تھی، کیونکہ مریم کے بڑے بھائی شاہان کا یہاں ٹرانسفر ہوا تھا۔ وہ محکمہ پولیس میں DCP کی پوسٹ پر کام کر رہا تھا۔ اس کے بابا بھی اسی بہانے لاہور چلے آئے تھے۔ وہ پیشے سے ایک جیولر تھے۔ پنڈی کے سوا دوسرے شہروں میں بھی ان کے جیولری شو روم تھے اور اب ان کا ارادہ لاہور میں بھی ایک شو روم کھولنے کا تھا۔ مریم کا تعلق ایک خوشحال فیملی سے تھا۔ وہ لوگ 3 بہن بھائی تھے اور وہ 2 بھائیوں سے چھوٹی اور اکلوتی بہن تھی۔ سب سے بڑا شاہان پولیس آفیسر تھا، اس سے چھوٹا غفران اپنے بابا کے ساتھ ان کا بزنس دیکھتا تھا اور وہ خود ڈاکٹر تھی۔ حال ہی میں اس کا MBA کمپلیٹ ہوا تھا اور آج اسے اپنی کزن انابیہ اور اس کے شوہر ہادی شاہ کے ہاسپٹل میں جوائننگ دینی تھی، مگر پہلے ہی دن اسے دیر ہو گئی تھی۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر امی بابا کو خدا حافظ کہتی بنا ناشتہ کیے ہی ہاسپٹل کے لیے نکل گئی اور سائمہ بیگم کو اس کو خالی پیٹ جاتے دیکھ کر جوس کا گلاس اور ایک سینڈوچ لیے اس کے پیچھے بھاگی، مگر ہاتھوں میں تھامے پرس، فون اور گاڑی کی چابیوں کی وجہ سے اسے گیٹ کا لاک کھل کر نہیں دے رہا تھا۔ پھر جیسے تیسے اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ امی جان کی پکار پر وہ پہلی سیڑھی سے ہی پلٹی اور اس کا ہائی ہیل پہنا ہوا پیر پھسل کر مڑا۔ نتیجتاً وہ سیڑھیوں سے نیچے لڑک گئی۔ اسے گیٹ کے باہر گرتے دیکھ کر سائمہ بیگم نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ اف، یہ لڑکی ہے یا طوفان، بھاگم بھاگ مچائے رکھتی ہے اور پھر یوں ہی گرتی پڑتی چوٹیں لگاتی ہے۔ دکھاؤ مجھے، لگی تو نہیں کہیں؟ امی جان اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی، جو سوں سوں کرتی اپنی ناک اور آنکھیں ٹشو سے صاف کر رہی تھی۔ پیر مڑنے کی تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جنہیں وہ ٹشو سے صاف کر رہی تھی۔ امی جان، آپ کو پیچھے سے آواز دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو پتہ ہے نا مجھے دیر ہو رہی ہے۔ لے کر ایکسیڈنٹ کروا دیا میرا، اب لنگڑاتے ہوئے ہاسپٹل جانا پڑے گا۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی بولی، جو درد کی وجہ سے بار بار بھر آ رہی تھی۔ ہیں اے لڑکی، پاگل ہوئی ہے کیا؟ میں نے کہا تھا یہ بالش بھر کی ہیل پہننے کو۔ یہ کہو کہ تمہیں گرنے پڑنے کا شوق ہے، ہر وقت نہ جانے کون سی جلدی میں رہتی ہو، اور کوئی ضرورت نہیں ہے اب ہاسپٹل جانے کی، چوٹ لگی ہے گھر میں رہو، آج آرام کرو۔ امی جان نے اس کے پیر کو ہلا جلا کر دیکھتے ہوئے کہا، نو وے امی جان، میں نے انابیہ آپی سے وعدہ کیا اور دنیا جانتی مریم ہاتھ پیر ناک منہ اور دانت توڑ سکتی ہے، مگر اپنا پرومس نہیں۔ ہاسپٹل جا رہی ہوں، وہیں آپی کے ہاسپٹل کے کسی آرتھوپیڈک کو دکھا دوں گی اور پین کلر بھی لے لوں گی۔ آپ میری فکر نہ کریں امی جان، مریم اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے، بائے بائے۔ اور سائمہ بیگم کا گال چومتی اٹھ کھڑی ہوئی، پیر میں درد کی شدید لہریں اٹھ رہی تھی، مگر بنا امی جان پر ظاہر کیے، اور جھٹ پٹ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گیٹ کے باہر نکلتی چلی گئی۔ یا اللہ، کیا کروں میں اس لڑکی کا، نہ جانے کیا بنے گا اس کا اگلے گھر جا کر۔ اللہ میری بچی کا نصیب اچھا کرے، اسے ایک اچھا اور خیال کرنے والا ہم سفر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سائمہ بیگم کے دل کی گہرائیوں سے نکلی دعا اب یہ تو وقت ہی بتا سکتا تھا کہ ان کی یہ دعا قبول کب ہونی تھی، اور ہونی بھی تھی یا نہیں۔ السلام علیکم۔ جی آپی، میں ہاسپٹل پہنچ چکی ہوں، کہاں ہیں آپ؟ اچھا، فرسٹ فلور پر، رائٹ سائڈ، اوکے۔ نہیں آپ مت آئیں، میں خود آ رہی ہوں، اوکے جی، بس 2 منٹ میں پہنچ رہی ہوں۔ مریم فون پر انابیہ سے بات کر رہی تھی، جس نے اسے فرسٹ فلور پر اپنے روم میں بلایا تھا۔ اب وہ ہاسپٹل کے گراؤنڈ فلور پر کھڑی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاسپٹل والا مخصوص ماحول، مریضوں کی بھیڑ، ادھر سے ادھر آتے جاتے ڈاکٹرز کو دیکھ کر مریم نے ایک گہری سانس لی اور بائیں طرف نظر آتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ سیڑھیوں کے بائیں طرف والی دیوار پر لفٹ بھی نصب تھی، مگر اب صرف ایک ہی فلور کے لیے وہ لفٹ کیا لیتی، اسی لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ پھر وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں طے کر کے اوپر پہنچ کر دائیں طرف مڑی تھی۔ سامنے انابیہ کے روم کے باہر اس کی نیم پلیٹ لگی نظر آ گئی، ڈاکٹر انابیہ ہادی شاہ، گائناکولوجسٹ۔ شکر ہے آپ ہی کا روم مل گیا، اور ہاسپٹل تو بہت شاندار بنایا ہے عادی بھائی نے۔ وہ چاروں طرف گھوم کر ہاسپٹل کا معائنہ کرتی انابیہ کے روم کی طرف بڑھی رہی تھی کہ تبھی انابیہ کے روم کے ساتھ والے روم سے کوئی اسپیڈ کے ساتھ باہر نکلا تھا اور اس کا مریم سے زوردار تصادم ہوا۔ وہ زور سے نیچے گری، بری طرح کراہی تھی۔ روحان نے حیرت سے اپنے سامنے گری اس لڑکی کو دیکھا تھا، جس کے جوڑے میں لپٹے کالے سلکی بال کھل کر فرش پر بکھر گئے اور ڈارک پنک کلر کے کرتے اور جینس میں تھی، پیروں میں پنک کلر کی ہائی ہیل سینڈل پہنی ہوئی تھی۔ ہائے اندھے انسان، میرے پہلے سے ٹوٹے پیر کو دوبارہ توڑ دیا۔ ہائے آپی، اب میں چلوں گی کیسے؟ لڑکی نیچے پڑی بڑبڑا رہی تھی۔ روحان اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ پیچھے کی طرف گری تھی اور اب ایک کوہنی کے سہارے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے سارے بال اس کے چہرے اور بائیں کندھے کو
ڈھکے ہوئے تھے۔ روحان نے اسے سہارا دینے کو کھنکھار کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، تبھی مریم نے سیدھے ہوتے ہوئے چونک کر اسے دیکھا اور پھر وہ 2 منٹ کے لیے جیسے سب کچھ فراموش کر گئی۔ اور یہی کچھ روحان کے ساتھ ہوا تھا۔ گوری رنگت پر کھڑی تیکھی ناک، بھرے بھرے گلابی ہونٹ اور بڑی بڑی شربتی کالی آنکھوں والی وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ 2 منٹ کے لیے روحان اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اپالو سامنے موجود شخص کو دیکھ کر مریم کے لب بے آواز فڑفڑائے تھے۔ ڈارک براؤن گہری آنکھیں، چاکلیٹ براؤن بال، سرخ سفید رنگت اور ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ سجائے ڈاکٹر کے مخصوص لباس میں اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا وہ لڑکا بے حد ہینڈسم تھا۔ کم سے کم مریم نے اس جیسا شخص آج تک نہیں دیکھا تھا۔ روحان خود کو دیوانہ وار تکتی اس لڑکی کو دیکھ کر دوبارہ سے کھنکارا اور مریم ہڑبڑا کر جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اے خوبصورت انسان، مانا کہ آپ پر کسی کا قتل بھی معاف کیا جا سکتا ہے، بلکہ کوئی کرے نہ کرے میں تو خوشی خوشی آپ پر اپنا خون معاف کر دوں، لیکن جب تک آپ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تب تک ان خوبصورت آنکھوں کا استعمال کر لیں اور سامنے دیکھ کر چلے، کیونکہ میرے پہلے سے مڑے پیر کو آپ کی اس ٹکر نے تقریباً توڑ ڈالا ہے، اور اسی طرح آپ سب سے ٹکراتے رہے تو میرا بڑا نقصان ہو جانا ہے۔ اس طرح تو آپ کی اس خوبصورتی پر فریفتہ ہونے والیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ آخر میں اکیلی جان کس کس سے لڑوں گی؟ ویسے آج گھر جاتے ہی شکرانے کی نفل پڑھوں گی کہ لاہور آتے ہی میں بالکل ٹھیک ٹائم پر آپ سے ٹکرائی ہوں، کیونکہ اتنا تو طے ہے کہ آج سے مریم آپ کی ملکیت ہے اور آپ مریم کی۔ اور روحان کے اٹھانے سے پہلے کوہنی کے بل خود اٹھ بیٹھی تھی اور مزے سے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد باندھے بولتی جا رہی تھی، جبکہ روحان اپنی دونوں آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس خوبصورت حسینہ کی کٹر کٹر چلتی زبان کے جوہر دیکھ رہا تھا۔ شٹ اپ! آپ کے دماغ کا کوئی پیچ ڈھیلا ہے کیا؟ بکواس کی جا رہی ہے کب سے؟ مجھے تو آپ مینٹل کیس لگتی ہے۔ اوپر جائے، مینٹل وارڈ یہاں نہیں اوپر ہے۔ اوپر جا کر ڈاکٹر ہادی کو دکھائے، وہ آپ کے دماغ کا اچھا علاج کریں گے۔ کریزی گرل! روحان اسے گھورتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، جو اسے دیکھ کر اب بھی ٹھٹو کی طرح مسکرا رہی تھی۔ لڑکی خوبصورت تو تھی مگر بے باک، ضرورت سے زیادہ زبان دراز اور کانفیڈنٹ تھی، اور ایسی بولڈ قسم کی لڑکیوں سے روحان کو سخت چڑ تھی۔ ڈاکٹر ٹکر مار کر گرایا ہے تو اٹھا بھی دینا، پھر چاہے مینٹل وارڈ میں چھوڑ کر آئے یا نابیہ آپی کے روم میں، مگر جاؤں گی آپ کے سہارے ہی، کیونکہ آدھا درد تو آپ کو دیکھتے دیکھتے ہی دور ہو جائے گا۔ وہ ڈانٹ کھانے کے بعد بھی روحان کو تپانے سے باز نہیں آئی تھی، جو نابیہ کا نام سن کر چونک گیا۔ آپ انابیہ بھابھی کو جانتی ہے؟ روحان نے اسے سہاردہ دیکھ کر اٹھاتے ہوئے بولا۔ ہاں، میرے تایا جان کی بیٹی ہے وہ، میں ان سے ہی تو ملنے آئی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا یہاں آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ آپ نے مجھے ذرا ان کے روم میں چھوڑ دے۔ خوبصورت انسان، میرے پیر میں شدید تکلیف تھی، گھر میں بھی گر چکی ہوں، اور اب دوبارہ آپ نے مجھے زمین بوس کر دیا۔ مریم لنگڑا کر روحان کا ہاتھ تھامے چل رہی تھی، مگر اس کی زبان کینچی کی طرح بنا رکے تیز تیز چل رہی تھی۔ تم کچھ دیر بھی چپ نہیں رہ سکتی کیا؟ لو یہ رہا بھابھی کا روم، بھابھی سنبھالے اپنی مینٹل کزن کو۔ روحان نے مریم کو انابیہ کے سامنے بڑی چیئر پر بٹھا دیا تھا، جو حیرت سے روحان کا ہاتھ تھامے بیٹھی مریم کو دیکھنے لگی تھی۔ اے خوبصورت انسان، میں مینٹل تھی نہیں، اب کو دیکھ کر دماغی توازن کھو بیٹھی ہوں، اور کچھ دیر اور آپ یہاں رہیں تو بالکل دیوانی ہو جاؤں گی۔ مریم نے شرارت سے مسکرا کر روحان کو دیکھا، جو اس کے خوبصورت انسان کی گردان پر جھلا گیا تھا۔ میرا نام روحان شاہ ہے، ریٹارڈڈ گرل۔ بھابھی ایک بار اپنی کزن کو ہادی کو دکھا دے، مجھے لگ رہا ہے ان کے دماغ میں کوئی شدید قسم کا فالٹ ہے۔ روحان سامنے کھڑی انابیہ کو دیکھ کر بولا، جو بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی۔ اوکے، تم جاؤ روحان، میں دیکھ لوں گی مریم کو۔ انابیہ نے روحان کو روم سے باہر بھیجا، جو خود کو تکتی مریم کو گھورتا ہوا باہر چلا گیا، اور اس کے جاتے انابیہ زور سے ہنس پڑی۔ شریر! مریم، تم کسی کو تو بخش دیا کرو، وہ دیور ہے میرا، پاگل لڑکی۔ ہاں، حد ہو گئی، کہاں ملا تمہیں روحان؟ انابیہ کو بار بار روحان کی جھلاہٹ پر ہنسی آ رہی تھی۔ باہر ہی تو ملے، میں آپ کے پاس آ رہی تھی کہ یہ خوبصورت انسان مجھ سے آ ٹکرا ہے، اور بائی گاڈ آپی، میں تو ٹوٹلی فدا ہو گئی ہوں اس خوبصورت انسان پر۔ اب تو پکا میں آپ کے ہاسپٹل میں ہی جاب کروں گی۔ مریم سے لاہور نہیں چھوٹنا اب، چاہے دنیا ادھر کدھر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ وہ انابیہ کے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتی بولی، جو پوری آنکھیں کھول کر مریم کو دیکھ رہی تھی۔ آر یو سیریس مریم؟ تمہیں روحان اتنا پسند آیا ہے؟ انابیہ نے حیرت سے پوچھا۔ آپ ہی پسند؟ مجھے اس خوبصورت انسان سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی ہے۔ آج سے مریم اس کی، اور اس خوبصورت انسان کے ماتھے پر بھی مریم کے نام کا ٹیگ لگ گیا سمجھے۔ اب تو بس جلد سے جلد آپ تیاری کریں مجھے اپنی دیورانی بنانے کی، کیونکہ اب مریم کی ڈولی جائے گی تو اس خوبصورت انسان کے گھر، ورنہ مریم زندگی بھر کے لیے جوگ لے لے گی قسم سے۔ اور ڈرامائی انداز بولی تھی، چلتی پھرتی فلم ہو تم، واقعی میں ڈرامے باز۔ آؤ تمہیں ہادی سے ملواؤ، اور تمہارا پیر بھی دکھا دوں گی ڈاکٹر قریشی کو۔ اور سنو، خدا کے لیے ہادی کے سامنے روحان کے بارے میں کچھ
الٹا سیدھا مت بول دینا، روحان ان کا بھائی ہے، ان کے سامنے خوبصورت انسان کے نام کا ورد نہ کرنا، سمجھی؟ انابیہ نے مریم کے سر پر چپت لگاتے کہا، اوکے چلے، بہن بھائی صاحب سے ملتے ہیں۔ آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی شادی میں کیوں نہیں آئی، ورنہ کب کی اس خوبصورت انسان سے مل لیتی۔ آپ نے میرے پیپرز کے وقت شادی کر کے مجھے میری محبت سے ملنے میں لیٹ کروا دیا۔ مریم انابیہ کا ہاتھ تھام کر ہادی کے روم میں جاتی ہوئی اب بھی بولتی جا رہی تھی، جس پر انابیہ گہرا سانس بھر کر تعصب سے سر ہلاتی رہ گئی۔ مریم کی پوری فیملی آج رات ڈنر پر زاویار ہاؤس میں انوائٹڈ تھی۔ ہادی کے چاچا سسر آج اس کی شادی کے بعد پہلی بار اس کے گھر آ رہے تھے۔ انابیہ کی فیملی کئی سالوں سے لاہور میں ہی مقیم تھی، جبکہ اس کے چچا اور پھوپھی پنڈی میں رہتے تھے۔ انابیہ کی فیملی میں اس کے ممی پاپا کے سوا ایک بڑا بھائی بھی تھا جو شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ تھا۔ آج ڈنر پر انابیہ نے اپنی فیملی کو بھی بلایا تھا، مگر لاسٹ مومنٹ پر اس کے بھائی کی ساس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ لوگ انہیں دیکھنے چلے گئے تھے اور یہاں نہیں آ پائے تھے۔ سب لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ زاویہ، شاہ، ہادی، ہاشم، شاہان، غفران اور انابیہ کے چاچا فرقان صاحب سیاست اور بزنس کی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ غالب کھانے کے بعد سب سے ایکسکیوز کر کے رکیم کے پاس جا چکا تھا۔ فہیم اسے بلانے آیا تھا۔ آج رکیم بھی شام کو ہی اپنی 6 ماہ کی ٹف ٹریننگ کمپلیٹ کر کے لوٹا تھا۔ شام سے وہ سب ساتھ ہی تھے، بس ابھی مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی باہر گئے تھے۔ رائحہ، عنایہ، انابیہ اور سائمہ بیگم گھریلو امور کی باتوں میں بزی تھی، جبکہ مریم صفین سے بات کر رہی تھی۔ مریم کو انابیہ آپی کی چھوٹی اور کیوٹ سی دیورانی بہت پسند آئی تھی، جو ان کے دیور غالب شاہ کی بیوی تھی۔ مریم ابھی غالب سے بھی مل چکی تھی اور دل سے قائل ہو گئی تھی کہ وجاہت ہادی بھائی کے خاندان کو ورثے میں ملی تھی۔ ہادی بھائی سمیت زاویہ، شاہ، ہاشم، غالب اور کچھ لمحوں کے لیے فہیم سے بھی ملی تھی، اور اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ سب کے سب بے پناہ حسین تھے اور وہ خوبصورت انسان بھی تو تھا۔ لیکن ایک بات پر وہ حیران بھی تھی کہ انابیہ کے آخری کتنے دیور تھے۔ ایک غالب شاہ تھا جو صفین کا شوہر تھا، وہ انابیہ کا دیور تھا۔ اس کے سوا مریم فہیم سے ملی تھی جو غالب کو لینے آیا تھا۔ فہیم کو بھی انابیہ نے اپنا دیور بتایا تھا، اور وہ خوبصورت انسان بھی انابیہ کا دیور تھا جو اس وقت پتہ نہیں کہاں غائب تھا۔ مریم کی بے چین نظریں اسے کب سے تلاش کر رہی تھی، اور بلاخر وہ صفین کے پاس جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے پوچھ بیٹھی، صفین ڈیئر، تمہارا تیسرا دیور اور خوبصورت انسان کہاں ہے؟ ارے وہی جو ڈاکٹر ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، ڈاکٹر روحان، کہاں ہے وہ؟ ڈنر کے ٹائم بھی موجود نہیں تھے۔ کیا وہ ڈنر نہیں کرتا؟ مریم کے پوچھنے پر صفین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ روحان بھائی سے کہاں ملی ہو تم؟ وہ تو اپنے گھر پر ہوں گے۔ صفین نے آنکھیں چپکتے ہوئے مریم کو دیکھا۔ وہ میں کل اس سے ہادی بھائی کے ہاسپٹل میں ملی تھی۔ اور وہ کیا الگ رہتے ہیں آپ لوگوں سے؟ مگر کیوں؟ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ وہ ریحان چاچا کے بیٹے ہیں اور برابر والے گھر میں رہتے ہیں۔ وہ میری بہن صنم کے دیور ہے، صفین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مجھے بھی ملواؤ نا اپنی بہن سے، اسی بہانے اس خوبصورت انسان سے بھی مل لوں گی۔ مریم شرارت سے ہنستے ہوئے بولی۔ اس کے انداز پر صفین بھی مسکراتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھابھی، میں ذرا مریم کو اپنے ساتھ باہر لان میں لے جا رہی ہوں، جاؤں؟ صفین نے عنایہ اور رائحہ کے ساتھ بیٹھی انابیہ سے پوچھا، جو اپنی چچی سے باتیں کر رہی تھی۔ ہاں بیٹا، لے جاؤ، پوچھنے والی کیا بات ہے؟ سائمہ بیگم انابیہ سے پہلے بول اٹھی تھی۔ ہاں صفین بیٹا، لے جاؤ بہن کو، رائحہ نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اور صفین نے اپنے بے ڈول ہوتے سراپے کو اچھی طرح چادر میں چھپایا اور مریم کو ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ صفین، آر یو ایکسپیکٹنگ؟ مریم نے گھر سے باہر نکلتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، صفین نے مختصراً جواب دیا۔ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ مریم نے پوچھا۔ 6واں مہینہ، اس بار صفین مسکراتے بولی۔ ہاؤ سویٹ، لیکن تم تو ابھی بہت چھوٹی ہو، اتنی جلدی بیبی؟ پر چلو کوئی بات نہیں، اگر بیٹی ہوئی تو اس کے جوان ہونے تک تم بھی ینگ سی ہی رہو گی اور اس کی بڑی بہن لگو گی، پھر لوگ کمپلیمنٹ دیا کریں گے تمہیں۔ ہاں۔ مریم کی بات پر صفین بھی محسوس ہو کر مسکرا دی۔ وہ مریم کو ریحان ولا لے جا رہی تھی، اور باہر جاتے ہی صفین کی نظر سامنے شاہ ہاؤس کے لان کی طرف اٹھی تھی، جہاں سامنے ہی لان کے بیچوں بیچ سب چیئرز پر بیٹھے تھے۔ سہانی سی ہوا چل رہی تھی۔ صفین مریم کو ساتھ لیے وہیں چل دی تھی۔ لان میں صنم، مہروسہ، عائشہ کے سوا روحان، رکیم، فہیم، غالب اور عادی بھی تھے۔ مریم کی نظر جیسے روحان اور رکیم پر پڑی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے اچانک زور زور سے اپنے سر پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا، پھر وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے گالوں کو تھپ تھپانے لگی، جبکہ باقی سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے، اور روحان اچانک اسے اپنے سامنے دیکھ کر جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ یقیناً یہاں بھی وہ کوئی ڈرامہ لگانے والی تھی۔ مریم، کیا ہوا؟ آر یو اوکے؟ صفین نے اپنے پاس کھڑی مریم کے ہاتھ پکڑتے پوچھا۔ میں واقعی پاگل ہو گئی ہوں صفین، مجھے کل سے یہ روحان ہر جگہ دکھ رہا ہے، مگر کل تک بس ایک نظر آ رہے تھے، آج دو نظر آ رہے۔ مریم اب بھی آنکھیں پھاڑے روحان اور رکیم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات پر رکیم سمیت باقی سب زور زور سے ہنس پڑے۔ لگتا ہے محترمہ کو زبردست شوق لگا ہے، فہیم نے عائشہ سے کہا تھا، جو حیرت سے مریم کی حرکات دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، اب 2 لوگ ہیں تو 2 ہی نظر آئیں گے نا، اب ادھر دیکھو۔
تمہیں میں بھی 2 نظر آؤں گی؟ سفین نے صنم کی طرف اشارہ کیا۔ اس بار تو مریم واقعی زور سے اچھل پڑی۔ یا تم بھی وہاں موجود ہو یار، میں چل گئی ہوں۔ I need to consult a doctor. ان فیکٹ میں ہادی بھائی کو دکھاتی ہوں صبح ہی۔ مریم کو سخت صدمہ ہوا تھا کہ وہ واقعی پاگل ہونے لگی۔ اب کی بار صنم بھی اس کے انداز پر ہنس پڑی۔ مریم و صنم ہے میری ٹوین سسٹر، اور یہ رکیم بھائی ہے اور یہ روحان بھائی ہے، یہ دونوں جڑواں ہیں، سفین نے ہنستے ہوئے انکشاف کیا تھا۔ اب کی بار بھی مریم نے پلکیں جھپک جھپک کر سامنے دیکھا، پھر اس نے آگے بڑھ کر پہلے صنم کو چھوا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ سفین کا الوجن نہیں تھا۔ پھر وہ رکیم کی طرف مڑی اور اس کے کندھے کو ہلکی سی انگلی لگا کر چھوا تھا کہ کہیں وہ غائب نہ ہو جائے، مگر وہ بھی غائب نہیں ہوا، یعنی وہ بھی حقیقت تھا۔ پھر وہ روحان کی طرف بڑھی تھی۔ انف، کیا کر رہی ہو تمہارا پیچ واقعی ڈھیلا ہے، تم کسی اینگل سے ڈاکٹر ہو، اور کس گدھے نے تمہیں ڈگری ہے دی ہے، پتہ نہیں بھابھی نے کون سی بلا سر پر لاد دی ہے، مینٹل کیس کہیں گی۔ تم پہلے اپنا علاج کرواؤ جا کر، پھر دوسروں کا علاج کرنا۔ روحان بھنا کر بولتا اٹھ کر چلا گیا، جبکہ وہ سب لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ لیے مریم کو دیکھ رہے تھے، جو منہ بنا کر روحان کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ سوری، وہ میں کنفیوز ہو گئی تھی نا، اس لیے۔ اینی وے، ہیلو ایوری ون، میرا نام مریم ہے، ڈاکٹر مریم فرقان، MBBS۔ مریم سب کو دیکھ کر مسکرا کر بولی اور ان سب کے ساتھ ہی بیٹھ کر ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی۔ رکیم نے مریم سے روحان کے رویے کی معذرت بھی کر لی اور مریم نے فراغ دلی سے روحان کو معاف بھی کر دیا۔ مہروسہ، صنم اور عائشہ کو یہ کیوٹ سی لڑکی بہت پسند آئی، جبکہ سب لڑکوں کو خوبصورت سی مریم روحان کے لیے موزوں لگی تھی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے سے اوکے کا سگنل بھی دے ڈالا۔ اب روحان ان کے فیصلے سے کتنا متفق تھا یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ رات کو عادی کے آنے سے پہلے وہ دن بھر کے کاموں کے بعد نہا کر فریش ہو جاتی تھی۔ یہ عادی کا ہی آرڈر تھا۔ اسے آفس سے آنے کے بعد سجی سوری مہروسہ کو دیکھ کر جو فریشنس فیل ہوتی تھی، اس کی ساری تھکن جیسے منٹوں میں غائب کر دیتی تھی۔ وائٹ اور ریڈ عادی کا فیوریٹ کلر تھا، اسی لیے وہ مہروسہ کے لیے زیادہ تر اسی کلر کے کپڑے لے کر آتا تھا۔ اب بھی عادی کے لائے ہوئے دیدہ زیب وائٹ سوٹ اور پلازو میں نقصک سی تیار اس کا ویٹ کر رہی تھی، مگر دور دور تک عادی کی آمد کے آثار نہیں تھے۔ شکر تھا آج ممی شام سے انیکا وغیرہ کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی، اسی لیے وہ ریلیکس ہی پورے روم میں چہکتی پھر رہی تھی۔ اس نے عادی کو کال کرنے کے لیے اپنا فون اٹھایا تھا، مگر یہ کیا، اس کے فون کے کانٹیکٹس غائب ہو گئے تھے۔ اوہ نو! مہروسہ نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ آج شام کو اس کا فون حزیمہ اور حاذق کے پاس تھا۔ اب وہ لوگ مہروسہ کے فون کے کانٹیکٹس، میسیجز، پکس سب کچھ اڑا چکے تھے۔ اس کا فون بالکل بلینک ہوا تھا۔ اب عادی کو کال کہاں سے کروں؟ کسی سے نمبر لے کر آؤں، لیکن پہلے کچھ دیر ویٹ کر لیتی ہوں، نہیں آئے تو پاپا سے نمبر لے آؤں گی۔ مہروسہ نے خود کو تسلی دی تھی اور باہر چلی آئی۔ ڈیڈ بھی گھر آ چکے تھے۔ ان سے ہی مہروسہ کو پتہ چلا تھا کہ آج عادی کو آتے ہوئے دیر ہو جائے گی، وہ ایک بزنس ڈنر میں گیا ہے، تو مہروسہ اس کا ویٹ نہ کرے اور کھانا کھا لے۔ عادی کو آتے ہوئے دیر بھی ہو سکتی تھی۔ مہروسہ نے مجھے دل کے ساتھ ڈیڈ کو کھانا کھلا دیا تھا، مگر خود اس نے ایک نوالا بھی نہیں لیا تھا، اور اب تو اسے عادی کا انتظار کرتے کرتے بھی 3 گھنٹے بیت چکے تھے۔ 9 سے 12 کا وقت ہو گیا۔ 1 گھنٹے پہلے مہوش بھی گھر آ چکی تھی اور انہوں نے عادی کا نمبر ٹرائی کیا، مگر نمبر نہیں لگ رہا تھا، جبکہ شہریار صاحب انہیں اور مہروسہ کو تسلی دیتے سونے جا چکے تھے۔ مہوش بھی شوہر کے پیچھے ہی چلی گئی، ساتھ ہی مہروسہ کو تلقین کر گئی کہ عادی کا نمبر ٹرائی کرتی رہے اور جیسے ہی اس سے بات ہو انہیں بھی انفارم کر دے، جبکہ مہروسہ ان کی بات سن کر بھی انہیں اپنے فون کے بارے میں نہیں بتا سکی۔ چپ چاپ اپنے روم میں چلی آئی اور جلے پیر کی بلی کی طرح پورے کمرے میں ٹہلتی پھر رہی تھی۔ ڈیڈ سے نمبر لے ہی آتی ہوں، زیادہ سے زیادہ ممی سے ڈانٹ ہی تو پڑے گی، کوئی بات نہیں، سن لوں گی۔ مہروسہ اپنے روم سے نکل کر ڈیڈ کے روم کی طرف جا ہی رہی تھی کہ تبھی اسے عادی سیڑھیوں سے اوپر آتا دکھائی دیا اور وہ پرسکون ہو گئی۔ عادی سیڑھیاں طے کرتا اوپر چلا آیا۔ اوہ، لگتا ہے آج بڑی بے صبری سے انتظار کیا جا رہا تھا ہمارا۔ عادی مہروسہ کو بازو کے ہلکے میں لیے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ پتہ ہے میں کب سے انتظار کر رہی تھی آپ کا، آپ کے انتظار میں کھانا بھی نہیں کھایا میں نے۔ آپ بیٹھے، میں کھانا لاتی ہوں۔ مہروسہ عادی کو پانی کا گلاس دیتی ہوئی بولی۔ میں تو کھانا کھا کر آیا ہوں اینجل، ڈیڈ نے بتایا نہیں آپ کو؟ آپ کھا لیتی نا، عادی کسرمندی سے کہتے صوفے پر دراز ہو گیا۔ اکیلے نہیں کھا سکتی میں، آپ کو نہیں کھانا تو ٹھیک ہے، ایسے ہی سو جاتی ہوں میں بھی، وہ منہ بنا کر بولتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگی، جب عادی نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ یہ کیا بات ہوئی اینجل، کیوں نہیں کھانا؟ یار کام میں دیر سویر ہو جاتی ہے۔ اچھا ایسے خفا ہو کر مت دیکھے، کھانا لائے میں بھی کھا تو نہیں سکتا، لیکن آپ کو کھلا ضرور سکتا ہوں۔ عادی نے اس کا گال چومتے ہوئے کہا، آپ کو بھی کھانا پڑے گا میرے ساتھ، چاہے ایک بائٹ ہی لے لے، اور مما کو کال کر کے اپنے آنے کا بتا دے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے آتے ہوئے انہیں انفارم کر دوں۔ مہروسہ عادی سے کہتی باہر نکل گئی، پھر کچھ ہی دیر میں کھانے کے ٹریلی روم میں چلی آئی۔ عادی کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے وہ گاہیں بگاہیں ایک ایک بائٹ اس کے منہ میں بھی دیتی جا رہی تھی کہ تبھی اسے اپنا فون یاد آیا۔ عادی، میرا فون دیکھے نا، اس کا پورا ڈیٹا شاید حزیمہ نے اڑا دیا ہے،
سارے کانٹیکٹ غائب ہے، میسیجز پکس سب چلے گئے، اسی لیے میں آپ کو کال بھی نہیں کر پائی، آپ کا نمبر بھی اڑ گیا۔ مہروسہ کھانا کھا چکی تھی، اس نے اپنا فون عادی کو تھما دیا، مگر اس کی آخری بات پر فون چیک کرتا عادی اچانک چونک کر اس کو دیکھنے لگا۔ میرا نمبر فون سے اڑا تھا، آپ کے دماغ سے نہیں، آپ کو میرا نمبر یاد نہیں اینجل؟ جبکہ مجھے تو زبانی آپ کا نمبر یاد ہے، عادی نے کہنے کے ساتھ ہی مہروسہ کا نمبر بن دیکھے دہرا دیا۔ نہیں نا عادی، مجھے آپ کا نمبر یاد نہیں ہے، شروع سے ہی میرے ساتھ پرابلم ہے، میں خود کا بھی نمبر یاد نہیں کر پاتی، میں نے اپنا نمبر بھی مائع نمبر سے فون میں سیو کیا ہوا ہے، اس معاملے میں میرا دماغ بالکل بلینک ہو جاتا ہے، مجھے کسی کا نمبر یاد ہی نہیں ہوتا۔ مہروسہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتی بولی، لیکن میں کسی نہیں ہوں اینجل، مجھے تو لگتا ہے میں آپ کے لیے بہت اسپیشل ہوں، مگر آپ تو مجھے کسی میں گنتی ہے۔ آئی ایم ہرٹ اینجل، عادی کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کو سخت غصہ آیا تھا مہروسہ کی لاپرواہی پر، اس نے مہروسہ کے فون کا ڈاٹا ریکور کر دیا تھا، اس کے فون کا اکاؤنٹ عادی نے اپنی ای میل آئی ڈی کے ساتھ لنک کیا ہوا تھا، اسی لیے سارا ڈیٹا گوگل ڈرائیو میں سیو تھا جو آسانی سے ریکور ہو گیا۔ مہروسہ عادی کو کھپکی سے اپنی جگہ سے اٹھتے دیکھ کر بری طرح پریشان ہو گئی۔ عادی پلیز ناراض مت ہو، تو میں بس میرے ساتھ پرابلم ہے اور اسی لیے مہروسہ نے گھبرا کر وضاحت دینی چاہی، مگر عادی جا کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا تھا اور پھر چینج کر کے آتی وہ سونے لیٹ گیا۔ جب تک آپ میرا نمبر یاد نہیں کر لیتے اور مجھے کسی کی فہرست سے نکال کر اسپیشل ون نہیں مان لیتی، میں تب تک آپ سے بات نہیں کروں گا، عادی آنکھیں بند کیے ہوئے بولا، جبکہ اس کے رویے پر مہروسہ حق دک سی کھڑی رہ گئی۔ یہ عادی کو کیا ہوا؟ اتنی سی بات پر وہ اسے اتنا شدید غصہ ہو گیا تھا۔ آج نہ اس نے مہروسہ کو اپنے پاس بلایا تھا، نہ اسے خود سلایا تھا، نہ ہی سونے سے پہلے اس سے باتیں کی تھی۔ عادی پلیز مجھ سے ناراض مت ہو، میں یاد کر لوں گی نا آپ کا نمبر، مگر مجھ سے بات تو کرے، مہروسہ بھرائی ہوئی آواز بولی، مگر عادی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے عادی کو دیکھ کر ڈھیر سارا رونا آیا اور وہ اسے خفگی سے دیکھتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ چینج کر کے باہر نکلتے اس نے دوبارہ ایک نظر بیڈ پر سوئے عادی پر ڈالی جو سو چکا تھا، پھر وہ بددل ہو کر روم سے باہر نکل گئی اور عادی جو اسے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھ رہا تھا، مہروسہ کے جانے کے پار اٹھ بیٹھا۔ اس نے دبے قدموں سے روم سے باہر آ کر دیکھا، مہروسہ سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہی تھی۔ نیچے جا کر اس نے لاؤنج کراس کر کے باہری دروازہ کھولا اور گھر سے باہر چلی گئی۔ عادی مسکراتا اس کے پیچھے گیا، وہ سیدھی گھر کے پچھلی لان کی طرف بڑھ گئی اور پھر جب تک وہ وہاں بیٹھی روتی رہی، عادی بھی بے چینی سے اس سے کچھ دور کھڑا ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا۔ اس کے پاس جانا چاہتا تھا، مہروسہ کے آنسو سے بے چین کر گئے تھے، مگر وہ چاہتا تھا کہ مہروسہ کو اس واقعے سے تھوڑا سبق ملے تاکہ آگے کبھی وہ کم سے کم عادی کی طرف سے ایسی لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کرے۔ ابھی وہ اس کے پاس جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی اس نے رائحہ کو مہروسہ کے پاس آتے دیکھا، جو اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ پھر وہ مہروسہ سے باتیں کرنے لگی کیونکہ دور سے ان کے دھیرے دھیرے ہلتے لب عادی کو نظر آ رہے تھے۔ پھر رائحہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کے ساتھ ہی مہروسہ بھی اٹھ گئی۔ اسے وہاں سے اٹھتا دیکھ کر عادی ریلیکس ہوتا واپس اپنے روم میں چلا گیا۔ اسے پتا تھا کہ بڑی ماما نے مہروسہ کو سمجھا دیا کر اب وہ سیدھی روم میں آئے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ ابھی اسے آ کر بیڈ پر لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے اپنے پاس مہروسہ کی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی۔ آنکھیں بند کے یوں ہی پڑا رہا اور تھوڑی ہی دیر بعد اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھا، مہروسہ اس کے پاس بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ وہ بے چینی سے اٹھ بیٹھا، تبھی اس کی نظر سامنے صوفے پر پڑی جہاں وہ مدہوش ہو کر سو رہی تھی۔ اوہ مائی انوسینٹ اینجل، عادی مسکراتا اٹھا تھا، اسے پتا تھا اس کی اینجل بے ہوشی کی نیند سوتی ہے، اس لیے وہ جا کر مہروسہ کو باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ اس کی نیند ہمیشہ کی طرح اتنی ہی پکی تھی کہ وہ عادی کے اٹھانے کے باوجود بھی نہیں جاگتی تھی۔ مہروسہ کو اپنے پاس لٹا کر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ کمرے میں پھیلی ہلکی نیلگو روشنی میں مہروسہ کی سرخ سفید رنگت چمک رہی تھی۔ آج اس کی اینجل اس کی وجہ سے کتنا روئی تھی۔ عادی نے جھک کر اس کی پلکوں کو چوم لیا، اسے اپنے ہونٹوں پر ہلکی سی نمی محسوس ہوئی تھی، یعنی سونے سے پہلے بھی روتی رہی تھی۔ عادی نے دوبارہ سے جھک کر اس کے چہرے کو ایک ایک نقش کو چوما۔ مائی پور اینجل، آئی ایم سوری ہنی۔ عادی نے ایک ہاتھ سے اس کے گال کو انگوٹھے سے سہلایا اور مہروسہ کو اپنے ساتھ لگائے سو گیا۔ پھر صبح وہ مہروسہ کے اٹھنے سے پہلے جاگ گیا اور تیار ہو کر سوئی مہروسہ کی پیشانی چومتے روم سے نکل گیا۔ ساتھ ہی آفس کے لیے نکلنے سے پہلے اس نے ممی کے سوا سارے نوکروں اور سعیدہ خالہ کو ہدایت دے دی تھی کہ اینجل کو جگایا نہ جائے، مگر مہوش کو بیٹے کا بیوی سے لگاوٹ کا مظاہرہ ہمیشہ کی طرح پسند نہیں آیا اور کچھ ہی دیر میں انیکا، زرویش اور رضوان کی آمد پر وہ مہروسہ کو جگانے اس کے روم میں پہنچ گئی۔ اے لڑکی، آج اتنے دن بعد میرا بھانجا آیا اور تم اب بھی بڑی سو رہی ہو، اٹھو اور کھانے کا انتظام کرو، پتہ نہیں کیا نحوست سوار کر لیے خود پر، ہر وقت بڑی سوتی رہتی ہو، اے اٹھو، یہ ڈالو پانی۔ مہوش مہروسہ کے پاس کھڑی سے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، جو ساس کے جگانے پر ہڑبڑا کر اٹھی، جبکہ اس کا سر اب بھی گھوم رہا تھا۔ آج کل اسے نہ جانے اتنی نیند کیوں آنے لگی تھی۔ مہروسہ نے عادی کو بتایا تھا، جس پر اس نے کہہ دیا تھا کہ اسے جب نیند آیا کرے وہ سو جایا کرے، ممی سے وہ بات کر لے گا۔ اب پتہ نہیں اس نے ممی سے بات کی بھی ہوگی یا نہیں، اور کل سے تو ویسے بھی اس سے شدید ناراض تھا، اس لیے مہروسہ اس سے پوچھ بھی نہیں پائی۔ جی ممی،
मरुसा ने खुद को घूरती महविश से पूछा। जल्दी से उठो और खाने का इंतजाम करो। क्या नशा करने लगी हो जो हर वक्त पड़ी सोती रहती हो? उठो और खाना बनाओ। मेरा भांजा रिजवान आया है। अब दोबारा तुम सोई तो मैं तुम्हारा हशर नशर कर दूंगी। न जाने कहाँ से पल्ले पड़ गई मेरे बेटे के। महेश उसे सुनाती हुई बाहर निकल गई, जबकि वो अपने चकराते हुए सर को थाम कर बाथरूम में जाकर मुंह धोने लगी थी और उसने अपना फ़ोन उठाकर आदि का फ़ोन नंबर एक पेपर पर उतारा। कल रात से आदि उससे इसी बात पर खफा था कि मरुसा उसका नंबर याद नहीं कर पाई और वो उसकी वजाहत सुने बिना खफा खफा सा ही सो गया, जबकि मरुसा उसके रवैये पर कितनी बुरी तरह हर्ट हुई थी। एक वही तो था उसका हमदर्द जिसकी वजह से वो खामोशी से उसकी माँ का जुल्म अपनी ज़ात पर सह रही थी, मगर कल रात उसके खफा होने पर बुरी तरह दिल बर्दाश्त हो गई थी और घर के पिछले वाले लॉन में बैठी रोती रही थी। और वो उसे मनाने भी नहीं आया। वो तो नहीं आया मगर राहिया ज़रूर चली आई और वो उसे अकेले बैठकर रोते देखकर परेशान हो गई। वो भी इत्तेफाकन इस वक्त लॉन में आ पहुंची थी, वरना महरूसा रात भर रोते रोते शायद वहीं सो जाती। राहिया ने बड़े प्यार से जब उससे रोने की वजह पूछी तो महरूसा ने उन्हें आदि की नाराज़गी के बारे में बताया और अपनी कोताही भी। पूरी बात सुनकर राहिया मुस्कुराने लगी कि इतनी सी बात पर वो पागल लड़की इस तरह अकेली बैठी रो रही थी। फिर उन्होंने बमुश्किल उसे समझाकर घर भेजा और जब वो रूम में वापस लौटी थी तो आदि पूरे बेड पर फैला सो रहा था। महरूसा ने एक शिकायती नज़र उस पर डाली और अपना तकिया उठाकर सोफे पर जाकर लेट गई। फिर सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अपने बेड पर ही मौजूद थी, मगर आदि का कहीं पता नहीं था और अब महविश उसे जगाने आई थी। आदि का नंबर पेपर पर लिखकर किचन में चली आई। नीचे ही लाउंज में अनिका, सर्विश और रिजवान के साथ महविश भी बैठी हुई थी। महरूसा सबको सलाम करती किचन की तरफ जाने लगी थी। अब अंदर जाते ही नाश्ते पर मत टूट पड़ना, आगे ही 11 बजे उठी हो सोकर। जल्दी जल्दी खाने का इंतजाम करो और ज़रा जल्दी जल्दी हाथ चलाना। माँ बाप के घर से सिर्फ शोहर को रुझाने का गुर सीख कर आई हो, इसके सिवा तो और कुछ आता ही नहीं तुम्हें। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। महविश ने महरूसा को बिला वजह उतार कर रख दिया और जो पल के झपक झपक कर आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। ये सब उसके साथ पिछले 6 महीने से हो रहा था, मगर अब तक उसे आदत नहीं पड़ी थी। महविश को उसका खाने पीने सोने जागने हर बात पर एतराज़ था और वो हर बार उनके हाथों जलील होकर यूं ही कुड़ती और चुपके चुपके रोती थी। अब भी वो अपने आंसू पीती किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि रिजवान की गलीज नज़रों ने से दूर तक उसका पीछा किया। अब किचन में उसे दिन के खाने की तैयारी करनी थी और महविश ने ऑर्डर दे दिया था तो वो नाश्ता करने की गलती नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि सईदा खाला उस पर नज़र रखने के काम पर मामूर है। वो फ़ौरन महविश को जाकर बता देती और फिर महविश आफंदी उसके हाथ से खाना छीन कर ले जाने में भी आर महसूस नहीं करती। और महरूसा को कम से कम इतनी गैरत तो थी कि वो भूखी भले ही मर जाती मगर जिल्लत के खाने का एक निवाला मुंह में नहीं रखती और दिन के खाने के लिए बिरयानी और कबाबों का मसाला तैयार करने लगी थी। इन गुजरे 6 महीनों में वो तीनों बहनें ज़बरदस्त खाना बनाना सीख गई थी। सफ़ीन को तो खैर थोड़ा बहुत खाना बनाना आता था, मगर इन दिनों उसका प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा था। मसालों की खुशबू से उसे उल्टियाँ लग जाती थी, इसीलिए हालिद ने उसके किचन में जाने पर पाबंदी आयद की हुई थी और राह भी उसका बहुत ख्याल रखती थी। ख्याल तो फातिमा और ज़ैनब भी आयशा और सनम का बहुत रखती थी, बस महरूसा इस मामले में बदनसीब निकली थी। अब भी तेज़ी से काम करने के साथ वो आदि का नंबर अपने सामने रखे 2-2 डिजिट्स में याद कर रही थी कि तभी रिजवान उसके पास पीछे आ खड़ा हुआ। ओह खाला, कितना बुरा कर रही है तुम जैसी मासूम से चिड़िया के साथ। और मुझे तो हैरत आदि पर होती है, वो कैसे बर्दाश्त कर लेता है ये सब। चे इतनी खूबसूरत और कम उम्र मेरी बीवी होती ना तो उसे मैं पलकों पर बिठा कर रखता, फूलों की तरह सहज सज कर रखता, किसी को आंख उठाकर देखने नहीं देता। बोलने के साथ रिजवान ने हाथ बढ़ाकर मिर्जा के चेहरे को छुआ। कितनी मासूम हो तुम, आंटी को ज़रा तरस नहीं आता तुम्हारे साथ ऐसा करते। मगर फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें उनसे बचाऊंगा। बस तुम्हें मेरा दिल बहलाना होगा, मेरे पनाहों में आना पड़ेगा। आओ ना, डरो मत। रिजवान ने महरूसा को सरतापा गहरी बेबाक नज़रों से देखा, उसका हाथ पकड़कर खींचते अपने साथ लगाना चाहा, जबकि वो बुरी तरह हिरासा होती उसे दूर हुई थी और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। रिजवान भाई, मेरा हाथ छोड़ दे, वरना मैं मम्मी को बता दूंगी सब। छोड़े मुझे। रिजवान हंसता हुआ महरूसा की तरफ बढ़ने लगा था कि तभी खटके की आवाज़ पर चौंक कर रुका। सईदा खाला किचन में चली आई। उनके बिल्कुल पीछे अनिका भी थी, जो रिजवान को महरूसा के इतने पास देखकर सब समझ गई और फिर भी उसने घूर कर महरूसा को देखा था। रिजवान, तुम इस चुड़ैल के पास क्या कर रहे हो? कुछ चाहिए था तो सईदा खाला से कह देते, और तुम हराफा लड़की। आदि से दिल भर गया जो अब मेरे भाई को अपनी अदाओं के जाल में फंसा रही है, लेकिन इससे पहले ही मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। अनिका ने आगे बढ़कर रिजवान का हाथ थामकर उसे बाहर धकेला, जो बहन की बेवक्त एंट्री पर सख्त बदमजा होता बाहर निकलकर अनिका चील की तरह डरी सहमी सी महरूसा पर झपटी। तुम्हारी इस हसीन सूरत को ही बिगाड़ डालूंगी किसी दिन। इसी को देखकर सब तुम पर फरिश्ता हो जाते हैं ना। तेजाब डाल दूंगी इस चेहरे पर, किसी काम का नहीं छोड़ूंगी, समझी। अनिका ने महरूसा का मुंह अपने हाथ में जकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उसके बाल पकड़े हुए थे। अपनी बात पूरी होते ही उसने महरूसा के बालों को एक जोरदार झटका दिया।
وہ درد سے کرہا اٹھی۔ چھوڑو مجھے انیکا، ورنہ میں عادی کو سب بتا دوں گی۔ مہروسہ نے آج اپنی زبان کھول ہی لی تھی۔ اچھا، تو گائے کے منہ میں بھی زبان آ گئی، تم عادی کو بتاؤ گی؟ اوکے، ابھی رکو، بتاتی ہوں تمہیں۔ آنٹی، آنٹی، انیکا نے مہوش آفندی کو آواز دی تھی، جو زروش کے ساتھ بھاگی بھاگی کچن میں چلی آئی، جبکہ مہروسہ مہوش کی آمد پر بری طرح ڈر گئی۔ کیا بات ہے انیکا، کیوں چلا رہی ہے بیٹا؟ وہ ایک نظر خاموشی سے روتی مہروسہ پر ڈال کر انیکا سے پوچھنے لگی۔ آنٹی، آپ کی بہو کہہ رہی ہے آج ہی عادی کو سب سچ بتا دے گی کہ آپ اس پر کیا کیا ظلم ڈھاتی ہے، اسے مارتی پیٹتی ہے اور مینٹلی ٹارچر کرتی ہے۔ انیکا نے مہوش کو بھڑکانے کے لیے جھوٹ کہا تھا، جبکہ مہوش انیکا کی بات سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ کیا عادی کو بتاؤ گی؟ میرے بیٹے کو بھڑکاؤ گی میرے خلاف؟ زبان نہ کھینچ لوں گی میں اس سے پہلے تمہاری۔ مہوش نے آگے بڑھتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ مہروسہ کے منہ پر مارا۔ یہ ان کا پہلا تھپڑ تھا جو انہوں نے مہروسہ کے منہ پر مارا تھا، ورنہ اس سے پہلے وہ اس کی کمر، سر، بازو وغیرہ پر مار کر دل کو ٹھنڈا کر لیتی تھی، مگر آج مہروسہ نے انہیں دھمکانے کی کوشش کی تھی اور یہ بات تو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مہروسہ اب چہرے پر ہاتھ رکھے بری طرح ڈر کر رو رہی تھی۔ وہ مہوش سے ڈرتی تھی اور بے حد ڈرتی تھی۔ اب بھی جو کچھ وہ انیکا سے کہہ گئی تھی وہ مہوش کے سامنے بول ہی نہیں سکتی تھی۔ تم شاید ابھی مجھے جانتی نہیں ہو، میں دھمکیاں نہیں دیتی، کر گزرتی ہوں، اسی لیے زبان کھولنے سے پہلے سوچ لینا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کر سکتی ہوں۔ میں تمہیں مارتی پیٹتی ہوں، ٹارچر کرتی ہوں۔ ہاں بتاؤ، تمہیں ٹارچر کیسے کیا جاتا ہے؟ مہوش نے چولہا آن کر کے مہروسہ کو بالوں سے پکڑا تھا اور اس کا چہرہ چولہے کی جلتی آگ سے ذرا اونچائی پر جھکا دیا تھا۔ آگ کی گرمائش چہرے کو چھونے لگی تھی اور مہروسہ کی زوردار چیخ نکل گئی۔ اگر میں چاہوں تو ابھی تمہارا یہ حسین چہرہ اس آگ سے جھلسا سکتی ہوں۔ عادی سے میں کہہ دوں گی میری لاڈلی بہو مجھ سے نظر بچا کر کچن میں چلی گئی تھی اور کام کے دوران اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ اب میری بات تو میری بہو مانتی نہیں نا، کہوں چلاؤ تمہیں؟ ٹارچر دیکھا نہیں تم نے ابھی، یہ ہوتا ہے اصل ٹارچر۔ بہو بیگم اب بتاؤ، کہو گی عادی سے یہ بھی؟ مہوش نے جھٹکے سے مہروسہ کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ تب تک مہروسہ کی روتے روتے ہچکیاں بن چکی تھی، اس کا چہرہ جیسے نہ جل کر بھی بری طرح جھلس رہا تھا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ بولو، کہو گی عادی سے؟ مہوش اس کے بالوں کو جھٹکا دیتی گرج کر بولی۔ زروش اور انیکا مزے سے کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ نہیں ممی، نہیں کہوں گی، آئی پرومس، نہیں کہوں گی، مہروسہ نے روتے روتے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ اس کا حسین دلکش چہرہ اس وقت بری طرح سرخ ہو کر جل رہا تھا اور آنسو الگ چہرے کو تیزاب کی طرح جلا رہے تھے۔ ویری گڈ، آج تو بول دیا، آئندہ کسی کے سامنے زبان کھلی تو اس سے بھی برا حشر کروں گی۔ اب یہ ٹسوے بہانہ بند کرو اور کھانا بناؤ۔ کوک کو میں نے بازار بھیجا ہے سامان لینے کے لیے، آج کھانے میں جو کچھ بنے گا وہ بتا دے گا۔ مہوش مہروسہ کو روتا چھوڑ کر زروش اور انیکا کے لیے باہر نکل گئی۔ ان کے باہر نکلتے ہی مہروسہ جلدی سے سنک کی طرف بھاگی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، مگر جلن تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے فریج سے ٹھنڈا پانی نکالا اور اپنے چہرے پر ٹھنڈا یخ پانی ڈالنے لگی۔ جلن کو کچھ سکون ملا، پھر اس نے برف نکال کر اس کی ٹکور کرنا شروع کی، مگر تبھی کوک آ گیا اور اس نے مہوش کے آرڈر پر کھانے کے 2-3 آئٹم اور بڑھا دیے۔ مہروسہ نے روتے ہوئے بے بسی سے سر ہلا کر سامان نکالا اور تیاریوں میں لگ گئی۔ تبھی اس کی نظر سامنے عادی کے نمبر پر پڑی۔ 4 ڈیجٹس وہ یاد کر چکی تھی، 6 ابھی باقی تھے۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے اگلے 2 نمبرز پر نظر ڈالی اور زیر لب انہیں رٹتے ہوئے کام کرنے لگ گئی تھی۔ دن کا کھانا بنا کر وہ فارغ ہو گئی تھی۔ پھر سعیدہ خالہ کے ساتھ ٹیبل سیٹ کرتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور اب کھانا بناتے ہوئے اس کا دل اتنا برا ہوا تھا کہ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا اسے، آج کل طبیعت بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ کھانا بھی اس نے بمشکل بنایا تھا۔ وہ میٹنگ کے ساتھ ساتھ آگ کے آگے کھڑے ہو کر کام کرنے سے چہرے پر جلن اور کھولن بھی بڑھ گئی تھی، اسی لیے وہ کام نپٹاتے ہی اس نے ٹیبل سیٹ کی اور بنا کسی سے کہے سیدھی صنم کے گھر چلی گئی۔ اسے پتا تھا کہ انابیہ بھابھی اور ہادی تو اس وقت ہاسپٹل میں ہوتے تھے، مگر وہ دن میں روحان گھر پر ہی ہوتا تھا اور پرسوں رات تو رحیم بھی واپس آ گیا تھا۔ اسی خوشی میں ریحان شاہ نے اسی ہفتے سنڈے کو باقی تینوں گھروں کو شاہ ہاؤس کھانے پر انوائٹ کیا تھا۔ مہروسہ نے صنم کے گھر پہنچتے ہی فاطمہ چچی سے کہا کہ روحان کو بلوا دے، جو اس وقت اپنے روم میں ریسٹ کر رہا تھا۔ مہروسہ کو روحان سے کوئی کریم چاہیے تھی تاکہ جلن اس کے چہرے پر سے ختم ہو سکے۔ زہ نصیب، آج بھابھی جان کو ہماری یاد کیسے آئی؟ روحان مسکرا کر بولتا مہروسہ کے سامنے جا بیٹھا، مگر اس کے چہرے پر نظر پڑتی ہی ٹھٹک گیا۔ مہروسہ کا چہرہ دائیں طرف سے نہایت سرخ ہو رہا تھا اور اسکن پر چھوٹے چھوٹے دانے ابھر آئے تھے۔ ارے بھابھی، یہ کیا ہوا آپ کے چہرے پر؟ روحان نے مہروسہ سے حیرت سے پوچھا۔ بھائی وہ میرے الرجی ہو گئی ہے آگ کے آگے کھڑے ہونے سے، تو اس میں بہت جلن ہو رہی ہے۔ آپ کوئی کریم وغیرہ ہو تو دے دے، تکلیف بھی ہے اس میں۔ مہروسہ نے ہاتھ سے اپنے چہرے کو چھوتے ہوئے کہا تھا۔ یہ وہی گال تھا جس پر مہوش نے تھپڑ بھی مارا تھا۔ اوکے آپ رکے، میں آپ کو کریم لا کر دیتا ہوں اور میڈیسن بھی دے دیتا ہوں الرجی کے لیے، مگر جو کریم میں آپ کو دے رہا ہوں اسے لگا کر آپ کچن میں مت جائیے گا۔ مئی منتھ ہے، گرمی کی شدت بہت ہے اور آپ کی اسکن گرمی سے اور خراب ہو گئی تو آپ اوائڈ کیجیے گا کچن کو کچھ دن۔
روحان بولتا ہوا اپنے روم میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے کریم کا نام لے کر نذیر کو دیا تھا، جو میڈیکل اسٹور سے کریم لینے چلا گیا۔ پھر نذیر کے آتے روحان نے مہروسہ کو کریم لگانے کا طریقہ بتایا۔ مہروسہ دوائی اور کریم لے کر جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی، مگر فاطمہ نے اسے زبردستی کھانے پر روک لیا۔ یہ لنچ ٹائم تھا اور انہوں نے مہروسہ کو مزید روک لیا تھا، اور تبھی صنم بھی اپنے روم سے نیچے چلی آئے۔ وہ بھی مہروسہ کا چہرہ دیکھ کر حیران ہو گئی، مگر اس سے بھی مہروسہ نے وہی بہانہ کیا تھا جو روحان کو بتایا تھا۔ سب کے ساتھ کھانا کھا کر وہ واپس اپنے گھر چلی آئی۔ شکر تھا کہ مہوش اور ان کی بہن اپنے روم میں آرام کرنے جا چکی تھی۔ وہ بھی اپنے روم میں چلی آئی تھی اور میڈیسن لینے کے بعد کریم لگا کر لیٹی تھی کہ نہ جانے کب نیند نے غلبہ پا لیا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو عادی کو خود پر جھکے ہوئے پایا، جو بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آ گئے آپ؟ میں اتنی دیر سوتی رہی، ممی ناراض ہوں گی، میں نیچے جاتی ہوں، رات ہو گئی، میں نے ڈنر کا انتظام بھی نہیں کیا، گھر پر مہمان آئے ہوئے ہیں۔ مہروسہ ہڑبڑا کر بولتی خود پر دوپٹہ سیٹ کرتی اٹھنے لگی، جب عادی نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اینجل، یہ فیس پر کیا ہوا ہے آپ کے؟ اس نے مہروسہ کو دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا تھا، مگر وہ جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بھاگنے کے انداز میں روم سے باہر نکلتے ہوئے اچانک گیٹ پر رکی تھی۔ پھر ایک نظر اس نے عادی کو دیکھا، جو پریشان سا کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مہروسہ نے فر اس کا نمبر اسے زبانی کہہ سنایا اور ایک خفا سی نظر اس پر ڈالتی باہر نکلتی چلی گئی، جبکہ عادی جلدی سے اس کے پیچھے لپکا تھا، مگر وہ بھاگنے کے انداز میں نیچے اترتی چلی گئی، جس پر وہ مزید پریشان ہو گیا۔ لگتا ہے میں نے غصے میں زیادتی کر دی ہے بہت، انجل مجھ سے شدید خفا ہے، اور یہ فیس پر نہ جانے کیا کر لیا ہے، آپ نے بتایا بھی نہیں۔ عادی بڑبڑاتا ہوا اندر روم میں چلا گیا۔ پھر نیچے ڈنر ٹیبل پر بھی الجھا سا آیا۔ وہ سب کو ڈنر سرو کر رہی تھی جو مہوش نے کوک سے بنوا لیا تھا، ورنہ آج کل ڈنر بنانے کا کام بھی مہوش مہروسہ سے ہی کرواتی تھی۔ کوک بس مفت کی تنخواہ لے رہا تھا۔ آپ تو آ جائے، کھانا نہیں کھانا ہے آپ نے؟ عادی نے سالن کی ڈش رکھ کر مڑتی مہروسہ کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا، وہ بھی سب کے سامنے، جس پر مہوش پہلو بدل کر رہ گئی۔ کھا لے گی عادی بیٹا، آپ تو شروع کرو، مہروسہ کو گھورتے مہوش نے بظاہر عام سے لہجے میں کہا۔ یہ نہیں کھائے گی ممی، مجھے پتا ہے کہ بہت لاپرواہ ہے اینجل خود سے، دیکھے نہ اپنے فیس پر کیا کر لیا ہے، نہ جانے کیا کرتی پھرتی ہے سارا دن۔ عادی نے محبت پاش نظروں سے مہروسہ کو دیکھا، جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ کرنا کیا ہے سارا دن؟ سوتی رہتی ہے، دن رات جب دل کرتا ہے سو جاتی ہے، نہ جانے بہو بیگم کو کتنی نیند آتی ہے، پوری نہیں ہوتی، اور تمہارا آرڈر ہے تو ہم تو جگاتے بھی نہیں، کچن میں بھی جانے پر پابندی لگا دی ہے۔ اب میرے پیچھے یہ خود چلی جائے تو بھائی اس کی ذمہ داری میری نہیں ہے، اپنی مرضی کی مالک ہے تمہاری بیگم۔ میرے گھر کے سارے روز سارا ڈسپلین درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے، ایسی عیش پرستی تو میرے بیٹیوں نے بھی نہیں کی۔ آپ کی بیوی میرے گھر کو اپنی مرضی سے چلا رہی ہے۔ مہوش نے دبے لفظوں میں اپنے دل کی کھولن نکالی تھی۔ مہروسہ دن کی سوئی رات ڈنر ٹائم پر جاگی تھی، اس بات کا اسے بھی خود بھی احساس تھا، مگر مہوش نے اسے کیوں نہیں جگایا تھا یہ بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ بے وقت سوئی ہوئی مہروسہ کو نیند کی حالت میں ہی عادی کو دکھانا چاہتی تھی، تاکہ اسے یقین دلا سکے کہ مہروسہ سارا دن سوتی رہتی ہے۔ جبکہ عادی نے شکایتی نظروں سے ڈیڈ کو دیکھا۔ ممی، اگر آپ کے گھر کا ڈسپلین اینجل کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے تو میں اور اینجل الگ گھر میں شفٹ ہو جاتے، آپ اپنے گھر کو اپنی مرضی سے چلا سکتی ہے۔ عادی نے ماں کو دیکھ کر ان کے آگے آسان سا حل پیش کر دیا، جبکہ اس کی بات سن کر انیکا درویش پہلو بدل کر رہ گئے، اور مہوش حیرت سے منہ کھولے بیٹے کو دیکھنے لگی، جبکہ رضوان عادی کی موجودگی میں خاصی شرافت کا مظاہرہ کر رہا تھا اور گردن جھکا کر کھانا کھا رہا تھا۔ واٹ ربش عادی، کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ گھر تمہارا نہیں ہے کیا؟ تم اور مہروسہ کہیں نہیں جاؤ گے، اور مہوش آپ بھی تھوڑا ایڈجسٹ کیا کرے، بچی دھیرے دھیرے سمجھ جائے گی۔ شہریار صاحب نے دونوں کو سمجھا کر خاموش کر دیا، جبکہ مہوش نے گھور کر کھا جانے والی نظروں سے اس معصوم چڑیل کو دیکھا تھا، جو پہلے ہی دن سے ان کے بیٹے کو ان کے خلاف کر چکی تھی، اور اب بھی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ عادی نے کھانا شروع کرنے سے پہلے ہی مہروسہ کی پلیٹ میں کھانا نکالا، اور اب وہ مزید مہروسہ کو اپنے سامنے کھانا کھلا رہا تھا، اور مہروسہ مہوش کی نظریں خود پر محسوس کرتے مرے مرے ہاتھوں سے کھانا کھانے لگی۔ میری نیلی آنکھوں والی گڑیا اب بھی ناراض ہے مجھ سے؟ کھانے کے بعد وہ مہروسہ کو لیے اپنے بیڈ روم میں چلایا، مگر وہ ہنوز اس سے خفا تھی۔ کوئی اتنی سی باتوں پر ناراض ہوتا ہے کیا عادی؟ آپ کو پتہ ہے میں کتنا روئی تھی؟ مہروسہ کو کل کا وہ کٹھن وقت یاد کر کے ڈھیر سارا رونا آ گیا۔ اس نے کل سے اب تک کا وقت جیسے سولی پر گزارا تھا، اور دن میں مہوش کا رویہ بھی اسے اب تک دہلائے ہوئے تھا۔ آنکھیں تھی کہ بار بار بھر آ رہی تھی۔ کل رات عادی جس سے اس سے لاپرواہ ہوا تھا، یہ مہروسہ کو بلائے نہیں بول رہا تھا۔ اب بھی وہی سب یاد کرتے ہوئے خاموشی سے آنسو بہانے لگی، جبکہ عادی سے روتے دیکھ کر سخت بے چین ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر مہروسہ کی آنکھوں کو چوم لیا۔ آئی ایم سوری اینجل، غلطی ہو گئی، بس مجھے اچانک غصہ آ گیا۔ عادی نے اپنے کان پکڑے تھے جب وہ اسے دھکیل کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی اور چینج کر کے آ کر سونے لیٹ گئی، جبکہ عادی سر کھجاتے ہوئے اس کے پاس چلا آیا۔ اینجل، معافی نہیں ملے گی کیا؟ آپ اچھا مجھ پر غصہ کر لے، مگر یوں روئے تو مت، ورنہ مجھے خود پر غصہ آتا رہے گا پھر۔ پلیز مان جائے نا۔ عادی نے اس کو سیدھا کرنا چاہا،
جو تکیوں میں منہ دیے رو رہی تھی۔ یقیناً وہ بہت بری طرح ہرٹ ہوئی تھی۔ اینجل مان جائے نا پلیز، ورنہ مجھے اپنے طریقے سے منانا پڑے گا، پھر شکایت مت کیجیے گا۔ نہیں مانتی اوکے؟ کہتے ہوئے عادی نے اسے گدگدانا شروع کر دیا اور وہ روتے روتے ہنسی سے بے حال ہو گئی۔ یہ عادی کے پاس آخری حربہ ہوتا تھا محروسہ کو ہنسا کر قابو کرنے کا، اور اب بھی وہ ہنسی سے بے حال ہو محروسہ کو پکڑ کر اپنے ساتھ لگاتا اس پر اپنی محبتوں کی بارش کرنے لگا کہ اس سے محروسہ اس سے ناراض رہ سکتی تھی، نہ ہی عادی اسے خود سے ناراض رہنے دے سکتا تھا۔ محروسہ آج بہت خوش تھی کیونکہ آج دوپہر میں اچانک سنان اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ پاکستان چلا آیا تھا۔ بھائی سے اتنے مہینے بعد مل کر وہ بے حد خوش تھی۔ سارا دن وہ ریحان شاہ کی طرف گزار کر ابھی گھر آئی تھی۔ کل رات کے بعد مہوش نے محروسہ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کے سارا دن سنان کے پاس ریحان شاہ کی طرف رہنے پر بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ سنان اور اس کی بیوی لائبہ صنم کے یہاں ہی رکے تھے۔ کل کی طرح آج بھی عادی کو آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ محروسہ متعدد بار اس کا نمبر لگا چکی تھی جو مسلسل سوئچ آف آ رہا تھا۔ ابھی وہ اس کا نمبر لگا کر مایوس سی کچن میں چلی آئی اور اس کا ارادہ عادی کے لیے کھانا گرم کرنے کا تھا۔ ابھی وہ فریج سے کھانا نکال کر پلٹی تھی کہ اپنے بالکل پیچھے کھڑے رضوان کو دیکھ کر بری طرح ڈر گئی۔ محروسہ جلدی سے سالن کا ڈونگا کچن کاؤنٹر پر رکھا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ کہاں چلی میری معصوم چڑیا؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرا دل بہلاؤ گی تو میں تمہیں آنٹی کی شر سے بچا لوں گا، مگر تم نے میری بات مانی ہی نہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، نہ تو نہ صحیح، میں نے تو تمہیں پیار سے سمجھایا تھا، اب نہیں سمجھی تو تمہاری مرضی۔ وہ محروسہ کو دیکھتا اس کے پاس آنے لگا تھا جو ڈرتے ڈرتے الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہی تھی۔ چلو میرے ساتھ، میرے روم میں، یہاں کوئی آ گیا تو مشکل ہو جائے گی، رضوان محروسہ کے کان میں بولا تھا۔ اس کے منہ سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، پیر بری طرح لڑکھڑا رہے تھے، شاید اس نے ڈرنک کی تھی۔ محروسہ پیچھے ہوتے ہوئے بالکل دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ جب رضوان نے اس کے گرد لپٹا دوپٹہ جھٹکے سے کھینچا، وہ چیختی اس سے پہلے ہی رضوان نے اس کے منہ پر ہاتھ جما کر اس کی چیخ کو روک دیا۔ اب وہ اس کے اوپر جھکتا اس کو چومنا چاہتا تھا کہ محروسہ نے اسے اپنا پورا زور لگا کر اس شیطان کو پیچھے کی طرف دھکیلا اور ساتھ ایک زوردار تھپا اس کے منہ پر کھینچ مارا، جس سے وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ رضوان کے سامنے سے ہٹتے ہی محروسہ اس سے بچ کر باہر بھاگی تھی، جبکہ تھپڑ پڑتے رضوان بری طرح بھپر اٹھا اور محروسہ کے پیچھے بھاگا تھا۔ پھر تیزی سے لمبی لمبی کلانچیں بھرتا وہ بھاگتی ہوئی محروسہ کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا اور لپک کر پیچھے سے اسے دبوچ لیا۔ ساتھ ہی محروسہ کے منہ پر دوبارہ اپنا ہاتھ جما دیا اور رضوان کی گرفت میں بری طرح فڑفڑا رہی تھی۔ کوئی راہ فرار نہ پا کر اس نے اپنے منہ پر رکھے رضوان کے ہاتھ پر زور سے نوچا تھا۔ منہ پر شیطان کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑتی وہ پوری قوت لگا کر پیچھے مڑی تھی اور رضوان کا منہ نوچ ڈالا، جو نشے میں ہونے کی وجہ سے سوجھ بوجھ کا استعمال نہیں کر پا رہا تھا، اور محروسہ کے لمبے ناخنوں کے وار سے بلبلا کر پیچھے ہوا۔ وہ موقع ملتے ہی دوڑ کر باہری دروازے تک پہنچی تھی، مگر تب تک رضوان اس تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے پیچھے سے ہی محروسہ کے بال پکڑ لیے اور اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا تھا، مگر اب محروسہ نے اس کے دوسرے ہاتھ کو نشانہ بنایا اور اس نے زور سے رضوان کے ہاتھ پر کاٹا اور اسے پیچھے دھکا دے کر دوبارہ دروازے کی طرف بھاگی اور پھرتی سے گیٹ کا لاک کھولا۔ ابھی وہ چلاتی ہوئی باہر نکلی تھی کہ رضوان نے اسے پیچھے سے پھر دوبارہ دبوچ لیا۔ عادی زور سے چیخی تھی، جبکہ سامنے اپنے گھر کے پورٹیکو میں عادی فہیم، رکیم اور حالب سے سنان کے متعلق بات کر رہا تھا۔ آج اسے آتے ہوئے دیر ہو گئی تھی، اسی لیے وہ سنان سے نہیں مل پایا تھا اور گھر آتے ہوئے اس سے وہ تینوں باہر لان میں ٹہلتے باتیں کرتے مل گئے۔ عادی کو آتا دیکھ کر وہ بھی اس کے پاس ہی چلے آئے تھے۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ تبھی عادی محروسہ کی چیخ پر گھبرا کر پلٹا اور پیچھے پلٹ کر ان تینوں کے ساتھ گھر کی طرف بھاگا، اور پھر سامنے جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا اس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ گیٹ کے باہر ہی رضوان محروسہ کو دبوچے کھڑا زبردستی اندر لے کر جا رہا تھا، جو مسلسل روتی اور مزاحمت کرتی اسے مار رہی تھی۔ اینجل! عادی کی آواز پر روتی محروسہ نے اسے دیکھا اور عادی کو دیکھ کر رضوان کی بھی جیسے روح فنا ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر محروسہ کو چھوڑا تھا جو تیزی سے عادی کی طرف بھاگی تھی۔ بنا دوپٹے کے اتنے ابتر حال میں محروسہ کو دیکھ کر عادی پر جیسے کسی نے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا، جبکہ محروسہ بے تحاشا روتی ہوئی عادی کے گلے لگ گئی تھی۔ عادی مجھے بچا لے رضوان بھائی سے، وہ بری طرح روتے ہوئے بولی۔ عادی نے اسے کسی قیمتی متاع کی طرح سمیٹ لیا، تبھی عادی کے ساتھ کھڑے وہ تینوں غصے سے بھرے آگے بڑھے اور رضوان جو الٹے قدموں اندر بھاگ رہا تھا اس کو کالر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑے۔ یو بلڈی چیپ مین، تیری اتنی ہمت، ہمارے گھر کی عزت پر بری نظر ڈالتا ہے، وہ بھی ہمارے ہی گھر میں، تجھ جیسوں کو تو زندہ زمین میں گاڑ دینا چاہیے۔ رکیم، حالب، فہیم بری طرح رضوان کو مار رہے تھے، تبھی انا نے اپنے روم کی بالکنی سے ان تینوں سے بری طرح مار کھاتے رضوان کو دیکھا اور بھاگتی ہوئی اندر ہاشم کو بتانے گئی۔ ساتھ ہی اس نے باپ کو بھی کال کیا اور شور کی آواز سن کر ریحان، ولا سے بھی سب باہر آ گئے۔ سنان اور اس کی بیوی بہت پہلے ہی سونے جا چکے تھے، اسی لیے ان کے سوا روشان، راہم، حور، عائزہ، فاطمہ بھی دوڑی چلی آئی۔
दुर्रानी पैलेस से भी फरहान, फहद, महानूर, फरमान साहब और आयशा भी बाहर निकल आए, जबकि हबीबा सो रही थी। धीरे धीरे सब लोग जमा होना शुरू हो गए। इन सब ने आदि से लगकर रोती हुई महरूसा को देखकर पूरा किस्सा समझ लिया। सबको घर से बाहर आता देखकर आदि महरूसा को अंदर ले गया। उसके पीछे पीछे सनम, आयशा, सफ़ीन भी गई थी। आदि महरूसा को उन तीनों के पास छोड़कर किचन से पानी लेने चला गया। सामने काउंटर के पास महरूसा का दुपट्टा फर्श पर पड़ा था। आदि ने झुककर उसका दुपट्टा उठाया और पानी की बोतल लेकर बाहर चला आया। फिर महरूसा को दुपट्टा थमाकर पानी पिलाया, खुद स्टोर रूम में चला गया। और जब कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक बड़ी सी हॉकी स्टिक थी। वह स्टिक थामे लंबे लंबे डग भरता बाहर निकलता चला गया। बाहर पहुंचते उसने फ़हीम, आदि, हालिब की गिरफ्त से रिजवान को आज़ाद करवाया, जो इतनी सी देर में बुरी तरह लहूलुहान हो चुका था। मैंने इज्जत से समझाया था ना तुझे कि मेरी बीवी से दूर रहना, लेकिन तुझ जैसे कुत्तों को इज्जत रास नहीं आती। मेरी बीवी पर बुरी नज़र डालने से पहले एक बार सोच तो लिया होता कि मैं तेरा क्या हशर करूँगा। कहते के साथ ही आदि ने रिजवान की टांगों पर एक ज़ोरदार हॉकी मारी थी और फिर उस पर जैसे कोई दीवानगी सवार हो गई। उसने उस बुरी तरह रिजवान को हॉकी स्टिक से मारा। मार खाते खाते अब रिजवान की मज़ाहमत की ताकत भी ख़त्म हो गई और वो दर्द की शिद्दत से बेहोश होकर गिर गया। हाशिम, हादी, फरहान, रोशान, फहद, राहम के सिवा फरमान साहब, जाविया शाह, रिहान शाह अपनी अपनी बीवियों के साथ खड़े उसे मार खाते देख रहे थे। और शहरियार आफंदी भी अनाया का फ़ोन सुनकर महविश के साथ दौड़े चले आए, मगर किसी ने भी आगे बढ़कर आदि को नहीं रोका। बस महविश ज़ोर ज़ोर से आदि पर चीखती हुई रिजवान को छोड़ने को कह रही थी, जबकि वो भी अंदर रोती महरूसा को देखती हुई घर से बाहर आई थी। तभी जरविश भी दौड़ती ही बाहर आई और फटी फटी आंखों से ज़मीन पर पड़े अपने लहूलुहान बेटे को देखकर वो आदि को देखने लगी थी। मार दिया आदि तुमने इसे? वो सख्त दर्द सी रिजवान के पास जाकर बैठ गई और उसे छूकर देखने लगी। नहीं मरते ऐसे बेगैरत लोग, जबकि इरादा तो मेरा उसे जान से मार देने का ही था। जो नीच हरकत इसने की है उसे इसी वक्त गोली मार देनी चाहिए। पागल कुत्तों का इलाज यही होता है, लेकिन सिर्फ आपकी शक्ल देखकर उसको छोड़ रहा हूँ। आइंदा ही मेरे सामने या मेरे घर के आसपास भी नजर आया तो आपका ख्याल भी नहीं करूँगा, सीधा गोली मार दूंगा इसे। ले जाए अपने बेटे को मेरे सामने से, वरना सचमुच मारा जाएगा आज मेरे हाथों से। आदि गरज कर बोला था और एक जोरदार ठोकर बेहोश पड़े रिजवान को मारकर अंदर चला गया। बाकी सब भी रिजवान को हकारत से देखते शहरियार मेंशन चले गए। अंदर ही महरूसा सफ़ीन के कंधे से लगी बैठी थी। आखिर तुमने इस बुरी तरह क्यों मारा रिजवान को आदि? अपने बाप के बाद वो इकलौता सहारा है मेरी बहन और उसकी बेटी का। तुमने बिना तस्दीक उसे जानवरों की तरह पीटा है आदि। महविश हालिब के साथ खड़ी आदि को घूरते हुए चीख कर बोली, जो रोती हुई महरूसा को देख रहा था और अब भी रिजवान को गलत मानने को तैयार नहीं थी। आदि माँ को कुछ कहता इससे पहले ही शहरियार साहब चिल्ला उठे थे, महविश बेगम, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातें करते हुए। तस्दीक की कोई गुंजाइश रह जाती है क्या? अब भी अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोल कर देखे, सच शीशे की तरह साफ नजर आने लगेगा आपको। मैंने कभी किसी बात के लिए आप पर रोक टोक नहीं की। आपके मैके वालों को नापसंद करने के बावजूद कभी भी उन्हें अपने घर आने जाने से नहीं रोका, लेकिन आज आपका भांजा इतना गिर गया कि उसने बुरी नज़र डाली मेरी बहू पर। उसकी इतनी हिम्मत हुई सिर्फ आपकी वजह से। असलियत मालूम होने के बावजूद आपने अपने अय्याश फितरत भांजे को मेरे घर में आने की इजाज़त दी, जिससे उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि मेरे घर में नकब लगाने से भी नहीं चौंका वो। लेकिन अब बहुत हो गया। उसने आज मेरे घर की इज्जत पर हमला किया है और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। चाहूँ तो अभी आपके भांजे को उठाकर लॉकअप में फिकवा सकता हूँ, मगर सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर चुप हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी बहन को कहें कि अपने इस ओबाश बेटे को लेकर चली जाए यहाँ से। शहरियार साहब ने अंदर आती सर्विश को घूर कर देखा था, मगर शेरी रात के इस पर कैसे जाएगी वो? महविश आफंदी ने दबे दबे लहजे में कहा, क्यों? अपने मरते हुए बेटे को हॉस्पिटल भी तो ले जाना है ना। सुबह होते होते तो वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। शहरियार साहब के लहजे में हिकारत थी, लेकिन शेरी हादी देख लेगा उसे और अपने हॉस्पिटल। बस इनफ महविश बेगम, मेरे घर का कोई भी शख्स इस गिरे हुए इंसान की तरफ नज़र भी नहीं डालेगा। इलाज तो दूर की बात है। हाँ, अगर आपको इतना ही दुख हो रहा है भांजे के लिए तो आप उसे लेकर निकल जाएं उसका इलाज करवाने, मगर बराए मेहरबानी फिर वापस यहाँ तशरीफ़ मत लाइएगा, क्योंकि जो उस बेहुदा शख्स से मिलेगा वो मेरे घर पर नहीं आ सकता, चाहे वो मेरी बीवी ही क्यों ना हो। शहरियार साहब बुरी तरह गरजते हुए बोले। उन्होंने भरे खानदान के सामने महविश को घर से निकल जाने का कहकर जैसे उनके मुंह पर जूता खींच मारा। महविश ने हैरत भरी नज़रों से अपने शोहर को देखा। शादी के इतने साल बाद वो आज पहली बार उनसे इस टोन में बात कर रहे थे, और ना सिर्फ बात कर रहे थे बल्कि उन्हें उनके घर, उनकी रियासत से निकल जाने को कह रहे थे। महविश के लिए ये सब नाकाबिल बर्दाश्त था। उन्होंने एक शिकवा गुना नज़र शोहर पर डालकर शररबार नज़रों से महरूसा को देखा था। उनकी एक नज़र ही रोती सिसकती महरूसा को सहमाने के लिए काफ़ी थी, जो डरती हुई उन्हें ही देख रही थी। जबकि महविश ने बमुश्किल खुद को कंट्रोल करते पलटकर अपनी बहन को देखा था और ज़ोर से बोली,
جاؤ زروش، اپنے بیٹے کو لے کر چلی جاؤ اور آئندہ یہاں مت آنا۔ بہن کو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے ان کے دل پر کیا گزری تھی یہ وہی جانتی تھی، جبکہ زروش انیکا کو ساتھ لیے روتی ہوئی گیٹ پار کر گئی۔ ابھی گھر سے باہر لبے دم پڑے بیٹے کو بھی انہیں ہاسپٹل لے کر جانا تھا۔ فرمان صاحب، ریحان شاہ اور زاویہ شاہ نے راحم، فہد اور ہادی کو کچھ ہدایت دے کر باہر انیکا اور زروش کے پیچھے بھیجا، جنہیں اپنے والد صاحبان کے حکم کے مطابق رضوان کو ہادی کے ہاسپٹل پہنچانے کے بعد دونوں ماں بیٹی کو گھر بھی چھوڑنا تھا۔